اچھا، اور کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ یہ جو ابھی آپ نے بات کہی نا، اس پہ وہی ہے جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کا بھی جملہ ہے، اور بیسڈ آن قرآن ہے کہ انسان کا عمل اس کو رہا نہیں کرتا۔ قرآن نے بھی کہا نا، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا طائر اس کی گردن میں۔ طائر کیا ہے؟ نام عمل، عمل کی حقیقت، عمل کا اثر جی اس کی گردن میں ہے۔ تو وہ جو گردن میں لٹکا ہوا ہے نا، وہ کبھی جان نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ ساتھ رہے گا ہمارے۔ جی، کوئی تو کوشچن ہے یا جی؟ یہ جو عمل ہے، یہی ہم، پھر فائدہ دے گا یا نقصان دے گا نا سر، یا ہاں، نفس یعنی عمل کا اثر جو عمل آپ کا کا، اثر؟ یعنی عمل کی حقیقت، عمل کی شکل نہیں۔ ہاں، عمل کی ہر حقیقت عمل کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا ہے۔ ایک نتیجہ ہے، ایک اثر ہے، جس کو اگر آپ اس کا نچوڑ نکال لیں تو وہ صفت ہوتی ہے جو آپ کے نفس میں پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح۔ وہ چیز آپ کے گلے کا ہار ہے، وہ کبھی بھی مطلب ہم سے جدا نہیں ہونے والی۔ اور اگر میں اس کو کہوں کہ اگر اسی صفت کو دیکھ کے اللہ شفاعت کا عزم دے گا؟ جی، یعنی کہ آپ ان سارے نظام کو نا بہت حد تک آٹومیٹڈ سمجھیے۔ آٹومیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یعنی کہ جو چیز آپ پیدا کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو بغیر کسی ڈیلے کے خود بخود مل جائے گا۔ اس کے ٹھیک ہے، لیے یہ ضروری نہیں ہے، یعنی ہمارے دماغ میں نا میں یہ صفت پیدا کروں گا، پھر اس کی رپورٹ جائے گی، فرشتے لکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، پھر خدا کی طرف سے یا خدا اس رپورٹ کو ریویو کرے گا، پھر اس پہ سائن کرے گا، یس اس کو یہ دے دو۔ ایسا حساب نہیں ہے، فوراً یہ کے فوراً۔ آٹومیٹک ہے۔ جیسے جیسے آپ کوئی بھی صفت پیدا کرتے جاتے ہیں، خود بخود وداؤٹ دا ڈیلے آف اے مائکرو سیکنڈ اس کا نتیجہ آپ کو ملتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ جی، اور کوئی بات؟ السلام علیکم سر۔ السلام وعلیکم السلام۔ علیکم۔ شہزاد بھائی شیئرنگ آن کر دیے گا۔ اوکے۔ جی جی ہاں۔ سر اس سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے ایک سوال، لیکن کافی دنوں سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ اجازت دیں تو پوچھ لوں؟ نہیں نہیں فرما۔ سر ایک قرآن مجید ایک دو آیتیں ہیں، اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں کہ عام انسانوں پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، جیسے سورہ فصلت کی آیت ہے 30 نمبر۔ ہاں، تو وہ سر کانسیپٹ اتنا مجھے کلیئر نہیں ہوا کہ عام انسانوں پر فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں، یعنی فارم الہام کنڈیشن ہے ہے نا وہاں پہ، یا کنڈیشن ہے نا وہی وہاں ہے؟ پہ، کنڈیشن ہے نا وہاں پہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جی جی، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت ثابت ہے۔ اختیار کی۔ جی صحیح، جی جی انسان اس مقام پر ہے کہ اپنی توحید پر با استقامت ہے، با معرفت ہے۔ تو اب ملائکہ، یہ ضروری نہیں کہ وہ ملائکہ کو دیکھے، لیکن اب ملائکہ جو ہیں وہ آپ کے ہمراہ رہتے ہیں، آپ کی رہبری کرتے ہیں، یعنی ان کے جو مین فنکشنز ہوتے ہیں ان کے کام کے، وہ آپ کو مسلسل جس طریقے سے شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے ملائکہ بھی انسپریشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو۔ اور وہ جو ملائکہ کے تھرو سے جو انفیوژنز یا انسپریشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو زیادہ تر عبادت کی حالت میں ملتی ہیں، یعنی یا نماز میں یا قرآن کی تلاوت کے وقت۔ تو یہ کام ہے ملائکہ کا جن کے وہ معیت میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ملائکہ ہیں وہ آپ کے امور کی نگرانی کرتے ہیں بإذن اللہ، یعنی آپ اس چیز کو بہت دفعہ محسوس کریں گے کہ آپ بالکل بے خبر تھے اور ایک آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچنے والا تھا اور پیچھے سے کچھ چیزیں ہوئیں اور آپ بچ گئے۔ جی جی۔ یہ سب اس کے آثار ہیں کہ
یعنی اب وہ جو ملائکہ ہیں وہ خدا کی طرف سے آپ کی زندگی میں آپ کے ہم سفر ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر ایسا مومن کبھی کبھی بھٹکنے کے اس میں آ جاتا ہے، اس کے قدموں میں لغزش آتی ہے، تو وہ اس کو پکڑ کے کھڑا کرتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں. یعنی ایسی چیزیں پھر آپ کے سامنے آتی ہیں کہ آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں. یہ سب اسی سسٹم کے تھرو سے ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. جی. ٹھیک ہے سر. ایسا یعنی سارٹ آف الہامی کیفیت اس ہم کو کہہ آپ سکتے ہیں. فقط الہام نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں غیبی ہاتھ، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک غیبی ہاتھ یا غیبی مدد. آپ اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ صحیح. اس کو بالکل پہچان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ایک غیبی ہاتھ آپ کی، یعنی غیبی قوت آپ کی زندگی کے ساتھ ہے. اور صحیح. آپ سپورٹڈ ہوتے ہیں، آپ گائیڈڈ ہوتے ہیں، آپ انسپائرڈ ہوتے ہیں ایسی سورسز سے کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، جی جی لیکن صحیح. رفتہ رفتہ آپ ان سے مانوس بھی ہوتے چلے جاتے ہیں. جی. صحیح. ٹھیک ہے سر. شکریہ. یعنی جیسے مثال کے طور پر علامہ طباطبائی کا ایک جملہ ہے، اور مطلب اچھے سورس سے ہے وہ جملہ، ایسے نہیں کہ یوں ہی ہے کسی نے بول دیا، کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں جب بستر پہ جاتا ہوں، یعنی میری نیند مشکل ہے، کہ میں جب بستر پہ جاتا ہوں تو در و دیوار سے تسبیح کی آواز سنتا ہوں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان کے وہ والے احوال آگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا جیسے وہی چیز تھی کہ جو ایران میں اوائل انقلاب کے بعد جو ہے وہ طبس کا جو واقعہ پیش آیا، جو انتھنکیبل تھا، جو ساری چیزیں جس طریقے سے ہوئی تھی. تو وہاں پر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ جیسے خود امام خمینی نے یہ بات بہت دفعہ کہی ہے کہ ہمارے اس پورے پروسیس میں مطلب وہ غیبی ہاتھ ہمارے ساتھ تھا. ہمیں بہت ساری جگہوں پر ہم خود نہیں پتا تھا، بلکہ ہم غلط طرف جا رہے تھے، لیکن چیزیں پلٹ جاتی ہیں. جی جی صحیح. جی. صحیح سر. ٹھیک ہے. تھینک یو. جی. اور کوئی بات؟ افروز بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا. السلام علیکم چلیں. سر جی. جی، وعلیکم خیریت السلام. سے الحمد للہ. جی جی. یہ ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم جیسے بھی قیامت کی ہی بات کر رہے تھے، ہم، جو کنسٹرکٹ ہے ہمارے پاس آیات میں اور احادیث میں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ قیامت ایک دن ہے، اور اس کا سب جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں، اور جو آگے آئیں گے وہ آئیں گے، اور سب ہم، اس دن آئیں گے. ٹھیک ہے، درمیان میں ہم، برزخ ہے. اس یہ جی. کس حد تک جو ہمارے ذہن میں ہے وہ صحیح ہے؟ جیسے جیسے جو مرا اس کی قیامت ہو گئی، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بعد نہیں، اس ٹائم کی ایسا نہیں قیامت ہے. قائم ہو گئی. دیکھیں، قائم ہو گئی. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یعنی آپ ایک اپنے گھر کے دروازے پر ہیں، صحیح گھر ہے. کے صحن میں ہیں، اور گھر کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ اس دنیا میں ہیں تو گویا آپ اپنے گھر کے دروازے پر ہیں. جب ٹھیک ہے. آپ برزخ میں چلے گئے تو آپ اس گھر کے صحن میں آ گئے. اور جب وہ قیامت اور محشر بپا ہوگا تو آپ اس گھر کے اندر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ ہیں ایک ہی حالت سفر میں، اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. لیکن یہاں پر جو ایک نیا تصور آتا ہے ہمارے سامنے، یعنی نیا ایک کنسپٹ جو اس حوالے سے آتا ہے، وہ یہ کہ جہاں جہاں ہماری اور دین کی فکر میں جو انکمپیٹیبلٹی ہے، وہ اس جگہ پر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹائم بیسڈ ہے. ٹائم بیسڈ کا مطلب یعنی کلاک بیسڈ ہے، ہوں. کہ کوئی ایک زمانہ گزرے گا، مثلا 20,000 سال، 50,000 سال یا 50 سال، لیکن وہ کلاک بیسڈ ہے، جس کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. صحیح. صحیح. خدا ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے پاس چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ورک کرتی ہیں، بلکہ کنڈیشن بیسڈ ہیں. ٹھیک. کہ یہ صحیح. درست ہے کہ ایک حقیقتاً، یا جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک فزیکلی جو ہے
وہ محشر جو بپا ہوگی وہ ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ کب ہوگی؟ وہ علم خدا میں، ٹھیک۔ لیکن وہاں اس کے بعد جو آخرت کے حوالے سے جو کچھ بھی چیزیں ہیں، وہ اس بنا پر، یعنی وہ اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ اپنے کو آخرت کے قابل بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، صحیح؟ تو اگر آپ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت کے قابل بنا لیں، یعنی کیا مطلب ہوا کہ انسان اس جگہ پر آ جائے کہ خدا کی توحید کو اور خدا کے قہر یعنی غلبے کو، خدا کی قوت و قدرت کو 100% اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لے، تو وہ دنیا میں زندہ نہیں ہے، وہ آخرت میں زندہ ہے۔ یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام، جو بات میں کہہ رہا تھا پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، حقیقت محمدی، کہ حقیقت محمدی جو ہے وہ سوائے عبدیت کامل کے کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ایک انسان میں یہ صفت موجود ہے کہ وہ عبد کامل ہے، تو وہ دنیا میں کیوں رہے گا پھر؟ وہ تو اس ڈومین میں زندہ رہے گا نا۔ یعنی عبدیت کامل کا مطلب ہے کہ وہ اس کے سامنے خاشع ہو چکا ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ہمیں یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں آپ۔ ہم کہتے ہیں ملک میرا ہے، مال میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا سرمایہ، میری اولاد، تو ہم للہ الواحد القہار کے لیے ملک کے قائل ہیں؟ ہماری زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ میرے پاس جو بھی ہے وہ سب مال خدا ہے، نہیں ہوتا نا، ہمارے اندر یہ نہیں ہے نا۔ تو اگر یہ والی حالت ہے تو آپ کس جگہ پر ہیں پھر؟ آپ دنیا میں، یعنی حجابات میں، پردوں میں۔ لیکن اگر کوئی انسان صحیح اس عبدیت کامل کی منزل تک پہنچ چکا ہے تو وہ تو اس جلوے تک آ گیا ہے، کہ اس للہیت تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر واحدیت اور احدیت اور قہاریت کے سے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ وہ کنڈیشن ہے۔ ہم اپنے اندر یہ والی کوالٹیز پیدا کر لیں، آپ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ وہی والی بات کہ یعنی کہ آپ، ملائکہ کب دکھیں گے آپ کو؟ ملائکہ کب نازل ہوں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو ملکوت کے قابل بنا لیں گے، یعنی جب آپ اپنے اندر فرشتہ خوئی، فرشتوں والی صفت پیدا کر لیں گے، جو قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں موجود ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر بھی وہ آیت ہے کہ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ یہ اہل ملکوت کی کوالٹی ہے کہ قول خدا پر سبقت نہیں کرتے، اور فقط امر خدا کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آپ بن جائیے، اب دنیا میں نہیں۔ جیسے وہی بات کہ خدا نے فرمایا کہ اب تم میں فرشتہ خوئی پیدا ہو چکی ہے، تو اب تم اس ملکوتیت کے اندر اس ڈومین میں زندگی گزارنے کے اہل ہو گئے۔ تو یہ بھی ہے، صحیح، وہ بات درست ہے کہ وہ محشر برپا نہیں ہے، وہ وقت ابھی نہیں ہے کہ جس میں تمام اہل آسمان و زمین کو جمع کیا جائے، جس میں اس پورے سسٹم کو لپیٹ دیا جائے۔ لیکن لیکن اس جگہ تک پہنچنا آپ کے لیے اس کو روکا نہیں گیا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ایز اف، یعنی کہ گویا کہ قیامت میں تک انسان پہنچ گیا، آپ نے وہ مراحل طے کر لیے، ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی؟ جی سر۔ سر اس میں ایک لیکن سوال اب یہ کہ جیسے برزخ میں برزخی جنت کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، جیسے سمجھ آتی ہے، اور برزخی وہ جنت کا ذکر ہے، ہاں ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پر جی۔ تو وہ جہاں، سر پھر یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 108 ہے، وہ نہیں تو کیسے وہ لگتا تو ہے برزخ؟ خدا فرما رہا ہے نا، انہیں پیغمبر نے فرمایا ہے نا کہ جب تم قبر میں جاتے ہو تو یا جنت کی کھڑکی کھل جائے گی یا جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی۔
جی تو جی کھڑکی کا مطلب کیا ہے؟ آپ صحن میں ہیں۔ صحیح ابھی آپ صحن تک پہنچے، یہی تو مطلب ہے کھڑکی کا. ایز اف آپ آخرت میں، ایز اف گویا کہ، نہ کہ واقعاً. یہ جو ہمارے سامنے اس انداز میں، اس لہجے میں بات کی گئی ہے، تو وہ یہی اس کو بتا رہا ہے کہ اب آپ یہاں تک آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہ کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے تو وہ چیز کھل گئی. لیکن میں پھر آپ کی خدمت میں بات عرض کروں کہ جو اس درجہ کمال پر جو لوگ فائز ہیں نا، ان کے لیے ایز اف نہیں ہے، صحیح. ان کے لیے ایز اف نہیں، یہ مومنین کے لیے. میں آپ کو ایک جیسے میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ اس پہ غور کیجیے گا. ماشاء اللہ آپ لوگ تحقیق کرتے ہیں نا قرآن میں. انبیاء کو خدا نے صفت متقین کے ساتھ ان کی تعریف کی ہے اپنی کتاب میں. نہیں نہیں سر، یاد آتا ہے آپ کو؟ نہیں متقین کے نہیں سر. ہمارے لیے اتنا ذکر ہے متقین، یہ ریوارڈ، وہ ریوارڈ، یہ اجر. ان المتقین فی جنات و نحر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سب اپنے انبیاء کو کن صفات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ بہت متقی لوگ تھے؟ صالحین کے، صالحین. صالحین، صالحین کے، محسنین، محسنین محسنین، اور صالحین. جی صالحین. تو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ہمارا کمال ہے وہ ان کے لیے ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے. اس سے آپ فرق محسوس کر رہے ہیں درجات کا. جی سر صحیح. اور ایون جو سورہ طلاق کے اندر جو چیزیں ہیں جس کو ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. 5 چیزیں وہاں بیان کی ہیں کہ خدا مخرج قرار دے گا، ہاں، خدا جو ہے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جو گمان بھی نہ ہو، امر میں آسانی پیدا کر دے گا، برائیوں کو چھپا دے گا اور اجر کو عظیم کر دے گا. 5 اس کے ریوارڈز ہیں انہو من یتق اللہ کے. ٹھیک ہے، یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ریوارڈز جو ہیں یہ پرائمری لیول کے ہیں یا ہائر لیول کے ہیں؟ پرائمری لگتے ہیں سر یہ. پرائمری ہیں، لیکن ہم جی اسی کے پیچھے کتنا زیادہ بلکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہی مل جائے. صحیح. تو یہ فرق ہے. تو وہ جو جنت کی کھڑکی کھلنا یا اس کے برزخی جنت اور باغ، ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے ہے، لیکن جن کے رتبے بلند ہیں ان کے لیے جملہ ہے کہ لا يسمعون حسیسها لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ جو ہنگامہ پوری کائنات کو ہلا کے رکھ دے گا وہ ان کو رنجیدہ نہیں کرے گا، ان پر ذرہ حزن نہیں آئے گا، اس کی سرگوشی نہیں سنیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آلریڈی وہاں موجود ہیں. یہ ہنگامہ باقیوں کے لیے قیامت کا سر، اور محشر کا. یہ عام انسان بھی اس لیول پہ جا سکتے ہیں جیسے؟ روکا تو نہیں ہے، روکا تو نہیں، رکاوٹ تو نہیں. مطلب سر جو آپ نے ابھی یہ کہی قیامت والی، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر جو 102 103 ہے، تو ہم، اس میں تو مطلب اس میں کوئی تخصیص انبیاء کے نہیں لیے خالی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. روکا نہیں ہے خدا نے. اور ظاہر ہے کہ یعنی کہ جب پیغمبر اکرم کو بیان بھی کیا تو ان کی صفت یہ بیان کی کہ ہمارا پیغمبر جو ہے ما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی جو غیبی حقائق ہیں ان کے بارے میں ہمارا پیغمبر بخیل نہیں ہے. تمہیں سب بتا دیا ہے، تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک. لیکن ہماری مشکل یہی ہے نا کہ جو رسول خدا نے فرمایا تھا نا کہ لولا تمریج فی قلوبکم ولا تکفیر فی کلامکم، اگر تمہارے قلوب میں حرج مرج نہیں ہوتا، یعنی تمہارے قلوب اسٹیبل ہی نہیں ہوتے، ہر وقت ان میں پراگندگی اور انتشار ہے، کبھی ادھر پھنسے ہوئے کبھی ادھر پھنسے ہوئے، ٹھیک پتہ نہیں کس کس سے تم نے اپنی جو ہے نا دل کی ڈوریں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں، کوئی تمہیں کبھی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے. لولا تمریج فی قلوبکم،
یہ تمریج نہ ہوتی تمہارے قلوب میں، ولا تکثیر فی کلامکم، اور تم کثرت سے کلام نہیں کرتے. انسان جب زیادہ کثرت سے کلام کرتا ہے تو خرافات اور بیکار باتیں زیادہ کرتا ہے. تو تم بھی وہی دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں، اور وہی سنتے جو میں سنتا ہوں. روکا تو نہیں ہے پردہ، اس بارے میں کوئی وہ نہیں ہے قطعاً کہ جہاں تک وہ ہے. اور یہ مثال میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ دے بھی چکا ہوں محرم کی مجلس میں، کہ اس کی ہمارے پاس ایک بہترین مثال شہدائے کربلا ہے. کہ اگر تمہارا ظرف ایک بالٹی کا ہے، لیکن آؤ تمہیں سمندر موقع دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو مجھ میں گرا دو اور میرے ساتھ ایک ہو جاؤ، تو آپ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیے. کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ہمیں لوگوں کی پڑی رہتی ہے ہر وقت، انہی کے چکر سے ہم باہر نہیں آتے. تو ہم کہاں قرآن اور اہل بیت سے دل جوڑ پائیں گے؟ یہ مسئلہ ہے. روکا تو بالکل نہیں. سر ایک اور چیز ہے، وہ مطلب ہماری اس ٹاپک سے بالکل ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ہماری ڈسکشن میں پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا، مبدا و ماد کا. جی ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی ہیں. ماد اور قیامت فرق ہے میرا خیال ہے. نہیں، اس میں جو آپ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اٹھیں گے، مبعوث ہوں گے. اچھا اب ٹھیک. اٹھیں گے ایگزیکٹلی کیا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، یا وہ ہستیاں بہتر جانتی ہیں جن کو خدا نے وہ علم دیا. اٹھیں گے مینس واٹ؟ لوگوں کے دماغ میں تو یہی ہے کہ جی دنیا میں قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے. خدا بہتر جانتا ہے. میں اس بات کو بہت زیادہ میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں کہ یہ ہے، کیونکہ قرآن کریم ہمیں اشارے دے رہا ہے کہ پہلے یہ زمین اور آسمان تبدیل ہوں گے. اب تبدیل ہو کے کیا بن جائیں گے؟ اور پھر اس زمین کے اندر، اس زمین کے بطن میں جو اتنے سارے لوگ ہیں، یعنی کہ جو جا چکے ہیں، دفن ہو گئے، وہ پھر زمین کی تبدیلی کے ساتھ ان پر کیا تبدیلی آئے گی، ان پر کیا اثر پڑے گا، ہمیں نہیں پتا. لیکن اس زمین اور آسمان کی تبدیلی کے بعد یہ انسان اٹھیں گے. ٹھیک ہے، اور ایک جگہ، سب ایک جگہ جمع ہوں گے. یہ حشر ہے، مبعث ہے، صحیح. حشر ہے. پھر اس کے بعد قیامت کا مرحلہ ہے کہ جس میں حساب ہے، اور ہر ایک کو اس کا رزلٹ سنایا جانا ہے. اور پھر آپ کہیں کہ آپ دار آخرت میں انٹر ہو جائیں گے، یعنی اچھا اس گھر میں آپ داخل ہو جائیں گے، یا اس سرزمین میں آپ داخل ہو جائیں گے کہ جو اس اولا یعنی دنیا کے بعد آخر ہے یا آخرت ہے. تو اس لحاظ سے یہ ڈفرینٹ ٹرمز اپلائی ہوتی ہیں ان مختلف مقامات پر. تو یہ ان میں سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. حشر یعنی جمع ہونا، ہوں. قیامت یعنی حساب اور میزان کا برپا ہونا، قائم ہونا. آخرت یعنی وہ دار، وہ مقام، وہ جگہ، وہ گھر، وہ ڈومین، وہ ورلڈ یا اسپیس جو اس دنیا کے بعد ہمارا گھر بنتی ہے یا بنے گی. مبعث یعنی انسان اس جو ملکی حالت ہے، دنیاوی حالت ہے، یہاں سے اٹھ کر اس اخروی حالت میں ٹرانسفارم ہونا. اس لحاظ سے یہ مختلف، یعنی سب جو ان کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی الگ الگ ہے، الگ الگ چیزوں کو وہ جی. ڈیفائن کر رہی ہیں. سر سر، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جب ہم اس باڈی سے باہر جائیں گے تو سب چیزیں ایک جیسی ہی ہیں یا وہ بھی الگ الگ ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے اس طرح کے کہ ایک مرنے کے بعد جو ہمارے سامنے ایک عالم آئے گا، ٹھیک، اور ہم۔ دوسرا ایک عالم وہ ہوتا ہے جو جیسے عرفا موت اختیاری وغیرہ اختیار کرتے ہیں، یا جو نان مسلمز بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اس باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اس کے بہت سارے ہم۔ ایویڈنس ہیں. جو وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی اس دنیا کے باہر کی چیزیں، یا اس کے بھی بہت سارے لیولز ہیں؟ نہیں، لیولز تو ڈیفینیٹلی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم، اور انسان جب، یعنی آپ ہمیشہ اس بات کو غور کریں، دیکھیں آپ کو
یہ دنیا جو ہے نا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم، وفل ارض آیات، یہاں پر ہر چیز کی نشانی موجود ہے. اگر آپ یہاں پر اولو الالباب میں شامل ہو جائیں نا، یعنی عقل والے بن جائیں صحیح، تو آپ کو ہر بات یہاں پر نشانیوں سے سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ہے نا، لیکن کیا جی اس زمین پر رہنے والے ہر انسان اس دنیا کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، نہیں ایک نہیں طریقے سے فیل کرتا ہے؟ نہیں ہم؟ نہیں بالکل نہیں نا، نہیں نہیں نا. نہیں کیوں؟ کیوں نہیں کرتا؟ دنیا تو ایک ہی ہے، سب ایک جگہ رہ رہے ہیں. پھر فرق کہاں سے پڑ رہا ہے؟ فرق اس کی صلاحیت ہر ایک کی فرق اس کے الگ اپنے نفس کی حالت سے نفس پڑ رہا ہے. ہم، بس یہی حال وہاں بھی ہے، میگنیفائڈ ہو جائیں گی چیزیں، بڑے اسکیل پہ چلی جائیں گی، اصول نہیں بدلیں گے. تو جو کچھ بھی، یعنی امام رضا علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ اس دنیا کی جو سب سے بڑی میرٹ ہے نا، کہ ہر چیز تم یہاں رہتے ہوئے سمجھ سکتے ہو، ہر چیز. یہ اچھا ڈومین آف آیات ہم، ہے، یعنی آپ کو سمبلز میسج ریڈ کرنے کے لائق ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہاں پر جو آپ کے پاس میسج ہے وہ انکوڈڈ ہے. جیسے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ قرآن کے ذریعے سے کتنی ہماری انسائٹ ماشاء اللہ الحمدللہ بڑھ رہی ہے نا. جی بالکل کہ ہم جب اس کو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں اندازہ تھا کہ بھائی اس میں اتنی انفارمیشن ہے، اتنا علم ہے، اتنی معرفت ہے، اتنے نکات موجود ہیں ان الفاظ میں. تو یہ یہاں کی خصوصیت ہے، آپ سب کچھ جان سکتے ہیں اگر آپ پراپرلی ان میسیجز کو ریڈ کرنے کے قابل ہوں جو ہمارے پاس، مطلب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 قسم کی آیات ہیں: آیات تدوینی، ہم، تکوینی اور انفسی. انفسی اگر آپ ان 3 ڈومینز میں آیات خداوندی کو پڑھنے کے، یعنی لیکن وہ ساری آیتیں کوڈڈ فارم میں ہوتی ہیں نا، جنہیں آپ کو پک کرنا ہوتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کی تفصیل اگر آپ جتنی سمجھ سکیں. تو ہر ہر علم موجود ہے یہیں رہتے ہوئے. اے- ایک ڈفرنس جو یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی صلاحیت دے کے بھیج دیا ہے، لیکن جب یہاں سے باہر جائیں گے تو وہاں کی صلاحیتیں ہم جتنا یہاں پہ پریپیئر کریں گے وہ بالکل. یعنی کہ ہے نا. آپ اپنے نفس میں کلم رئم بما کسبت رہینتن، جو تم نے کمایا تم اس میں گروی ہو. کیا بتا رہی ہے بات؟ جو تم نے کسب کیا، جو کمایا، اس میں تم رہین ہو، اسی میں گروی ہو. یعنی وہی ایکچولی تمہارا سب کچھ بنا رہا ہے، اسی کے اندر بند ہو تم. گویا کہ الا اصحاب الیمین. اصحاب یمین کون ہے؟ یعنی اصحاب یمین اس فارمولے سے یا اس سے ایکسپٹڈ ہیں، لیکن اصحاب یمین ہیں کون؟ جی. وہ تو بہت ہے؟ لمبی کنڈیشن ہے اصحاب امین کی بھی. وہ جو نہیں نہیں، لمبی وہ کنڈیشن کیا ہے؟ ایک جملے میں بتائیں نا. سب ابھی تو میں نے کہا، ابھی چوزن تو کہا کہ بائی کوڈ گاڈ کوڈ اور ڈی کوڈ کی صلاحیت ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. ایک جملے میں بتائیں اصحاب یمین کون ہے. جو ڈائریکٹلی ادھر چلے گئے مطلب ہاں، ان اور وہ اس کی تو چوزن ون کہہ لیں اس کو. صورت بدل، شاید بلد ہے اس میں ہے کہ لمبی، کہ بھئی کچھ جو گھاٹی پہ اترا اور کیا، مطلب ایک نہیں نہیں، 4-5 بڑی. اصحاب یمین وہ ہیں جو سابقون اور مقربون سے جڑے ہوئے ہیں. ہاں، یہ ہیں اصحاب یمین. صحیح. لیکن اگر لیکن سر دوسری طرف جی. جو ہم نے سورہ واقعہ کے اس میں پڑھا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جی. پہلے 2 گروپ بنے، اندر اس گروپ میں سے جو اصحاب میمنہ یمین ہے. اور مشأمہ، ہاں، مشامہ المیمنہ میں سے جی، سابقون السابقون اولئک مشمع المقربون قربون اور اصحاب یمین. میں جی. سے 2 گروپ نکلے، ایک سابقون اور ایک اصحاب یمین. ہاں. لیکن سورہ واقعہ جب ختم ہو رہی ہے تو ہم، وہاں پر
یہ جملہ آ رہا ہے مقربون کے بارے میں کہ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ ہاں أَصْحَابِ الْيَمِينَ، کہ وہاں جی سے اصحاب یمین کی ایکچول سچویشن ڈیفائن ہو رہی ہے کہ اصحاب یمین وہ ہیں کہ جو مقربون پر سلام کر رہے ہیں، ٹھیک. ہاں اور سورہ مطففین کے اندر بات بیان ہو رہی ہے، تفصیلی آیاتیں، ان کتاب الابرار لفی علیین. ہوں ابرار، یہ ابرار اصحاب یمین ہے، اولو الالباب اصحاب یمین ہے، ان کی کتاب علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. اور پھر وہاں پر ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو کیا پلایا جائے گا؟ رحیق مختوم، یعنی ایک کاسا ہے، ایک پیالہ ہے جس پر مہر لگی ہوئی ہے، ختامہ مسک، جس پر مہر لگی ہوئی ہے مشک کی. وہ مزاجہ من تسنیم، اور وہ جو ان کے سیلڈ خوشبودار ان کا پیالہ ہے ابرار کا، اس میں ملا ہوا ہے، اس میں مزاج ہے جی تسنیم سے. تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بہا عباد المقربون، میں صحیح اگر یاد ہے، جی 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 صحیح ہے. ٹھیک، کہ وہ چشمہ ہے کہ جس میں سے مقربون پیتے ہیں. اصحاب یمین کی یہ تعریف ہے کہ جن کا آب و دانہ مقربون سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جن کا پانی ان کے چشمے سے آ رہا ہوتا ہے، جن کا رزق ان کے. اب ہم تو ویسے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ امام زمانہ، بھائی یہ مطلب ہے اس کا کہ تم اپنی ذات کا، اپنے وجود کا آب و دانہ کہاں سے لے رہے ہو؟ یہ اصحاب یمین ہے. تو اصحاب یمین کے علاوہ سب اپنے کس میں گروی ہیں، سب پتے میں اس میں کہ جو کمایا. ہاں اگر تم اس سے واقعاً متعلق ہو گئے ہو، تمہارے پاس رحیق مختوم ہے، تسنیم سے تمہارا رشتہ جڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ بے حساب ہے، پھر رزق بے حساب ہے، پھر وہ یہ سب نہیں ہے کہ انسان ادھر پھنسا ہوا ہے ادھر پھنسا ہوا ہے. تو بنائیے. انشاءاللہ، یعنی وہ جو ذہن میں ہمارے ایک بات میں میرے کم از کم یہ ہے کہ مرنے کے بعد سارے سارے حقائق سے پردے ہٹ جائیں گے اور وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پردے وہ ہٹ ویسا ہو نہیں ہے. سکتا ہے ہٹ جائیں، پردے ہو سکتا ہے، صحیح یعنی بنیادی حقیقت سے تو پردہ یقیناً ہٹ جائے گا، صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے. ہاں میں پھر آپ کو اسی دنیا آنکھیں. کی ایک مثال دیتا ہوں کہ صحیح بات ہے. ایک انسان جو ہے کہ جو ڈیتھ بیڈ پر پڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے آپ پلاؤ بریانی لا کے رکھ دیں، کیا کرے گا؟ اس کی وہ تو خوشبو سونگ سونگ کے اور اس کے رنگ دیکھ الٹا کے کوڑے گا ہی وہ تکلیف میں بےچارا. آئے گا. ہاں ٹھیک. صحیح. تو مسئلہ حقیقت کا کھلنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے، آپ اس قابل ہیں یا نہیں. جیسے ابھی اس دنیا میں رمضان کے حوالے سے حضور کا جملہ ہے کہ بے شک قرآن خدا کا پھیلایا ہوا بچھایا ہوا دسترخوان ہے. کیا استغفار ہے. کھا رہے کیا کھا رہے ہیں ہم اس میں سے؟ سموسے سوچیں. پکوڑے. جی، دسترخوان خدا بندی میں سے کیا کھایا ہم نے اب تک؟ تو نہیں، اب حق ادا یہ نہیں کر اگر پاتے. ہماری حالت ہوگی تو وہاں پر بھی جب ان سب چیزوں کی حقیقت ظاہر ہوگی تو کیا کھا پائیں گے اس میں سے؟ کیا لے پائیں گے؟ وہ بھی وہی کڑھان اور حسرتی رہے گی وہ چیز بھی. لیکن ایک فرق جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ہم امتحان میں ہے نا، آزمائش کے اندر ہے. وہاں تو امتحان یا آزمائش پھر نہیں ہے. یہاں تو نہیں. خدا دیکھتا ہے کہ یہ چیز سامنے ہے اور پھر ایک امتحان ہوتا ہے کہ میں یہ جی لوں گا جی یا وہ لوں گا. جی جی. وہاں تو ایسا نہیں ہے اس عالم میں. وہاں نتیجہ ہے نا آپ کے ہاتھ میں، وہاں رزلٹ ہے نا. ہوں، تو وہ رزلٹ تو ظاہر ہے، رزلٹ ہی تو انسان کو تکلیف دیتا ہے نا. حسرت میں تو رزلٹ سے آتا ہے نا انسان. یعنی وہاں اختیار ہی نہیں ہے، یہاں چلو اختیار ہے. دسترخوان سے اب لے لیں یا اختیار نہ لیں. ہے، اختیار ہے، لیکن جتنا آپ نے اختیار اپنے لیے حاصل کیا ہے اتنا اختیار ہے. اتنا. اوکے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے.
لیکن یہاں پر ایک انسان کے قلب میں بندگی نہیں ہے، وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پر ایسا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آ رہی ہوں، بات سمجھ میں؟ صحیح بات ہے۔ سلاد وہی، یعنی میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ سلاد وہی پڑھ سکے گا جو عبد ہے، کیونکہ ہوں ہوں بندگی ہوں، ابدیت، یعنی نماز ابدیت کا اظہار ہے، نماز اس اٹھنے بیٹھنے کا نام تھوڑی ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ ہے بس مسئلہ۔ تو اختیار کیوں نہیں ہے؟ آپ چاہیں تو ان لمیٹڈ اختیار لے لیں، لیکن وہ سارا کا سارا اختیار میرے صفت اور کردار سے پیدا ہوگا۔ یعنی جو مقتولین فی سبیل اللہ ہیں، ان کے لیے خدا نے کیا کہا؟ رزق حسن پا رہے ہیں، رزق تازہ ان کے لیے صحیح، موجود ہے۔ ان کو تو نہیں کہا کہ وہ اپنے کسب میں پھنسے ہوئے ہیں، گروی ہیں۔ ہاں بالکل، اور زندہ بھی ہیں بالکل۔ پھر تو یہ تو ہماری مرضی ہے نا کہ ہم کیا لیتے ہیں، کیا بناتے ہیں اپنے آپ کو۔ اصحاب یمین کو تو خدا نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے کسب میں رہین۔ صحیح۔ اور جیسے کربلا کے شہداء یا مائمہ تعین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس شفاعت کا بھی اختیار ہوگا ہاں اور ہاں، وہ اور شفا شفاعت کا اختیار تو خدا بہت سو کو دے گا، بہت صرف سو معصومین کو نہیں، ہاں، یعنی کہ علماء کے پاس بھی ہے، ہوں، نیک لوگوں کے پاس بھی ہے، مخیر حضرات کے پاس بھی ہے۔ جی، مخیر حضرات سے مراد ہے؟ مخیر جو صاحبان خیر، مخیر کا اچھا، مطلب ہوتا ہے کہ جن کی ذات میں سے خیر برآمد ہوتی ہے۔ ہوں، جی صحیح، شکریہ بہت، سر جزاک اللہ۔ جی، ایک کوشچن یہ تھا سر، وہ سورہ واقعہ میں اگر ہم جائیں تو اچھا پلیز تین مجھے کیٹیگری، شیئرنگ وہ ٹرن آن کر دیے گا جی۔ چلو تین کیٹیگریز ہیں اس میں، تو اصحاب یمین کی، پھر اصل اس کے دو بعد ہیں، اصحاب، اصل دو ہیں، جی اصل دو دو ہیں ہیں۔ اصل میں، ہاں، جی جی، میمنہ اور مشمہ، اس کے بعد مشامہ، پھر میمنہ سے جو ہے نا پھر آگے دو میمنہ میں آ دو جاتی اور ہیں، ہیں۔ جی دو آ جاتی ہیں تو سر، جی اچھا اس میں سے لیکن اگر ہم اصحاب یمین کو جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، اور یہ جی تو لگتا ہے کہ یہ بھی بہت آگے والا درجہ ہے، اس کے بعد تیسری کیٹیگری تو اصحاب شمال کی بچتی ہے، اصحاب شمال ما اصحاب شمال پھر سموم ہمیم ظلم ہم لا بارتیم، لیکن وہ تو ہوں اس کے ان ہوں کے بارے میں تو اتنا زیادہ سخت وہ ہے، تو ہوں ان کو تو ہم مثلا ہم تو لگتا ہے کہ ہم تو اصحاب شمال میں سیدھے ہی ہم کا مطلب ہے کہ موسٹلی جو ہے وہ اصحاب شمال کے اندر ہی فال ہو جاتے ہیں، اور اصحاب یمین میں بہت تھوڑی سی لوگ رہ جاتے ہیں، اگر ہم اس لیول پہ جا کے سوچیں تو نہیں، یہ اس تو میں سر، آپ دیکھیں ایک چیز جو ہوتی ہے نا، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ ایک اسٹیبلشڈ ٹیریٹری ہوتی ہے اور ایک ٹرانزیشن اسٹیج یا بفر زون ہوتا ہے، دیکھیے نا۔ جی سر، تو خدا جب ان تین کیٹیگریز اور ان کی کوالٹیز کی بات کر رہا ہے، وہ اسٹیبلشڈ ٹیریٹری ہے، صحیح، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سابقون ہونا یا سابقون کے ساتھ تعلق ہونا یا اس چیز کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر کے طاغوت کے پاس چلے جانا، یہ تین جو مین کوالٹیز ہیں ان تین گروپس کی، ان تینوں کے لیے یہ پرووڈ ہو چکی ہیں۔ صحیح صحیح ٹھیک ہے، وہ اسٹیبلش ٹیریٹری ہے، زیادہ تر انسان ٹرانزیشن اسٹیج میں ہے، اسی لیے برزخ ہے۔ صحیح صحیح، اگر اس دنیا کے اندر یہ چیزیں کہ جو انسان کی اینڈ ڈیسٹنی کو ڈٹرمن کرتی ہیں، اگر اس دنیا میں پروفڈ ہو جائیں تو برزخ ختم ہو جائے گی، پھر برزخ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی جیسے وہی میں نے کہا کہ جو لوگ سابقون ہیں ان کے لیے کوئی برزخ نہیں ہے، جو حقیقتاً اصحاب یمین ہیں ان کو خدا رہن کسب سے آزاد قرار دے رہا ہے۔ اب دیکھیں، وہ جو برزخ کی ایک مین کوالٹی ہے کہ ہر ایک اپنے کسب کے اندر گروی ہے، اصحاب یمین کو خدا اس سے باہر نکال رہا ہے، صحیح، مقتولین فی سبیل اللہ کو خدا اس سے باہر نکال رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرق ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ ٹرانزیشن اسٹیج میں ہیں، ہم اپنے معاملات کو یوں سمجھ لیں کہ مکمل طور سے طے نہیں کر پاتے اس دنیا کی زندگی میں، اپنے ٹھیک، آپ کو پروو نہیں کر پاتے کہ ہم کس طرف ہیں۔
تو اس لیے وہ برزخ کا ڈومین رکھا گیا ہے کہ تاکہ جتنی بھی ہم نے صفات کے بیج اپنے اندر ڈالے ہیں، پیدا کیے ہیں، وہ پھر پورے طریقے سے گرو ہوں، ان میں آپس میں ایک لحاظ سے مقابلہ ہو، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ کون سی چیز کس پر غالب آ کے ایونچول شکل کیا بن جاتی ہے۔ جی سر، صحیح ہے سر۔ میں تو سر اس کو اس طرح سوچتا ہوں، بس کیونکہ تھوڑا سا سائنٹیفک سائنس سے جی تعلق ہے، جیسے بیل کرو ہوتی ہے بیل کی شکل میں، تو موسٹلی لوگ اس بیل کی کیپ کے اندر فال کرتے ہیں، اور جو ایک کونے میں اور دوسرے کونے والے لوگ کم ہیں، یعنی جو کہ بہت اچھے ظاہر لوگ ہیں، ظاہر ہے، تو ایکسیپشنز تو ہمیشہ کم ہے، بالکل۔ ہر جیسے ہم آرگنائزیشن کی بھی بات کرتے ہیں، تو آرگنائزیشن میں ہم جب کہتے ہیں تو لوگ جی، بیل کرو کے اندر جب فال کرتے ہیں، تو بیل کرو میں درمیان میں لوگ فال کرتے ہیں، یعنی جو 90% لوگ ہیں درمیان میں فال کر ایوریج رہے ہے، ہوتے ایوریج ہے، ہیں، ایوریج ایوریج ہوتے ہیں۔ جی جی اور اس طرح یہی دنیا کے اوپر بھی میں جب اس بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل بیل کرو والا رول یہاں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، کہ موسٹلی لوگ ایوریج کے اندر فال کرتے ہیں، اس میں کچھ لوگ ایوریج کی رائٹ سائڈ پہ، کچھ ایوریج کی یعنی مڈل سے رائٹ پہ، کچھ مڈل سے لیفٹ پہ ہیں، لیکن جو جی ایکسٹریم رائٹ ہیں یا ایکسٹریم لیفٹ ہیں وہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جی جی، بالکل۔ یہ تو بالکل ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اجتماعی امور میں جو ہے نا، آپ کے 2-3% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں اچھے ہیں، ان کے لیے جہنم جیسا ماحول پیدا ہو جائے وہ پھر بھی اچھے رہیں گے۔ 2-3% لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں برے ہیں، ان کو آپ کچھ بھی دے دیں انہوں نے برا ہی رہنا ہے۔ اصل مسئلہ اس باقی 90-95% کا ہوتا ہے کہ جن کو آپ مولڈ کر سکتے ہیں، جی سر، بالکل۔ جن کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں، جن کی تربیت کرنا پاسبل ہوتا ہے، تو یعنی ان میں سے کی اکثریت جس طرف چلی جاتی ہے نا، معاشرہ وہ رخ لے لیتا ہے۔ جی جی، بالکل صحیح جی صحیح۔ کسی بھی سر آرگنائزیشن کے اندر بھی، اگر چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے تب اس پہ بھی یہی بالکل فٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور جی آپ جی عمومی طور پہ اگر معاشرے کی بات کریں اس پہ بھی یہی فٹ ہو رہا ہوتا جی۔ ہے۔ ٹھیک سر ہم نے آپ کو ہوسٹ بنا دی ہے، آپ شیئر کر اچھا، سکتے ہیں لیکن میں شیئر نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہوسٹ تو آپ کو، ایک منٹ سر، سوری۔ اچھا، اصحاب کہف کی جو گفتگو تھی، ہم نے اس کے مین فیچرز تو سارے کمپلیٹ کر لیے تھے، جو جی بنیادی طور سے باتیں ہمیں کرنا تھیں۔ اس میں آخری 2 مسائل رہ گئے، اور میرے خیال ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے، تو میں اس کا ذکر کروں یا آگے نکل جاؤں؟ وہ 2 مسائل یہ ہیں کہ ان کی تعداد کتنی تھی، جی، اور وہ کتنے دن غار میں رہے۔ ہاں یعنی یہ دو چیز۔ قرآن نے یہ دونوں باتیں کی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ یہ کوئی آؤٹ آف قرآن کوئی ہسٹوریکل بات نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں باتیں قرآن کی آیتوں میں موجود ہیں آگے، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ دونوں کا جواب۔ جی سر ایک چیز سے تو جواب پتہ چل گیا پچھلی آیتوں سے، کہ یہ کم از کم 6 تھے، کیونکہ 3 ایک گروپ میں تھے، 3 دو گروپ میں تھے۔ ہاں، نہیں ایگزیکٹ تعداد۔ سر، اس میں قرآن نے جو تیسری پاسبلٹی کہی ہے نا، تو وہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید وہ جو 7 والی ہے وہ شاید بہتر ہے، کیونکہ پہلی 2 کو تو نگیٹ کر دیا ہے۔ ہاں دو، تو سات سات وہ لوگ تھے۔ نہیں تو آپ اور لوگ مجھے بتائیں کہ میں ان آیتوں کا ذکر کروں یا پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ارادہ تھا اس طرف جاؤں، کہ ان سر دونوں آج سوالات کے جوابات آپ کو علم میں ہیں آپ کے؟ سر آج اس کو مکمل ہی کر لیتے ہیں، ٹائم بھی تھوڑا ہو گیا ہے، تو ہم، 2 آیتوں کو مکمل کر کے پھر اگلی دفعہ شعیب والا شروع کر لیں۔ بس اس میں تو 5 منٹ لگیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سیقولون ثلاثۃ، یعنی یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے پچھلی دفعہ کہ ان کے بارے میں یہ لوگوں میں ڈسپیوٹ تھا، اصحاب کہف کے بارے میں، کہ ان کی یادگار کس طریقے سے بنائی جائے۔ تو لوگ ان کے اوپر کوئی مونیومنٹ کھڑا کرنے کے اس میں تھے، فکر میں تھے، لیکن جن لوگوں کا امر غالب آیا، یا جن لوگوں کی بات ان دا اینڈ ثابت ہوئی، وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر ہم مسجد بنا دیں، مسجد قائم کریں۔ اور اس کے ریزن پر ہم نے بات کر لی تھی کہ اگر آپ مسجد نہیں بناتے، وہاں پر کوئی خانقاہ بنتی ہے، درگاہ بنتی ہے، زیارت گاہ بنتی ہے، تو پھر وہاں پر موسٹ لائکلی پھر شرک والے کام اور گمراہی والے کام شروع ہو جاتے ہیں، جو ہمارے مطلب پاکستان میں جس کی بھرمار ہے، جس قسم کی چیزوں کی، خود اپنی نظروں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔
ٹھیک، تو انہوں نے مسجد یعنی کہ ہر جگہ پر، وہ جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ ہر جگہ پر خدا یاد رہے اور اللہ کی بندگی مطمع نظر ہو. کہ یہ نہیں ہے کہ یعنی اس سے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ آئرونک ہے اور بہت ہی زیادہ عجیب بات ہے کہ وہ انسان جو بندگی خدا کا شاہکار ہیں، ان کو لوگ ذریعہ بناتے ہیں خدا کے ساتھ شرک کرنے کا. یہ بہت ہی آئرونک ہے نا، بہت ہی عجیب بات ہے یہ، کہ جنہوں نے انسانیت کو بندگی سکھائی، جنہوں نے انسانیت کو خدا پرستی کا طریقہ بتایا، ورنہ انسانیت تو جاہل تھی اس بارے میں، انہی کو ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، وسیلہ بنا لیا جاتا ہے خدا کے ساتھ شرک کرنے کا. تو بہرحال انسانوں کے اپنے کمالات ہیں. تو علیہم مسجدہ، کہ مسجد بنی، یہ بات ہو گئی تھی. پھر یہ اچھا، اور شاید ظاہراً اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ سورہ کہف کے اندر جو یہ واقعات ہیں، یہ ان پر یعنی ان کے یہودیوں کے سکھائے پڑھائے ہوئے جو تھے قریش کے لوگ، انہوں نے آ کے رسول اللہ سے کیے تھے، تو انہوں نے اس قسم کے سوالات کیے تھے کہ وہ کون تھے، کتنے تھے، اور کتنے دن غار میں رہے. تو اس لیے خدا تعالیٰ نے ان تمام سوالات کا الگ الگ جواب دیا. اب کتنے تھے؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. ان قریب سا جو ہے یہ ان قریب نیئر فیوچر کے لیے آتا ہے. ان قریب وہ کہیں گے ثلاثتن، کہ وہ تین تھے، رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، رجم کس کو کہتے ہیں؟ رجم کا معنی پتھر مارنے کو کہتے ہیں. پتھر مارنا، پتھر مارنا ہے نا، رجم پتھر مارنا. بالغیب اندھیرے میں، اندھیرے میں بن دیکھے پتھر چلانا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اٹکل پچو کی گفتگو ہے، ایک بیس لیس بات. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. تو اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میرا رب جو ہے وہ ان کی عدت یا ان کے عدد یا ڈیجٹ سے کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے الا قلیل، مگر بہت تھوڑے سے لوگ. فلا تمارے فیہم الا مراء ظاہرا، تو تم ان کے بارے میں شک کا شکار یا اس قسم کے ڈاؤٹس میں نہیں پڑنا کہ جب تک تمہیں صحیح علم نہ آئے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ کسی کے پاس جا کر بھی اس بارے میں کوئی فتویٰ لینے کی کوشش کرنا. کسی کو کچھ نہیں پتا اس بارے میں، جو بھی کہے گا وہ غلطی کہے گا. ٹھیک ہے، تو نہ تم اس بارے میں خواہ شک میں پڑنا، اور نہ اس بارے میں جا کے لوگوں سے فتوے لینا کہ وہ ان کی تعداد کتنی تھی. تو اس میں جو علامہ طباطبائی نے جو المیزان کے اندر جو نظریہ یہاں پہ قائم کیا، تو انہوں نے تیسرے قول کو جو ہے وہ صحیح کہا کہ یہ صحیح ہے، اور اس کا ریزن انہوں نے یہ دیا کہ پہلے 2 اقوال کے بعد یہ جملہ آیا ہے رجمم بالغیب، یعنی اندھیرے میں پتھر مارنا. اور جو تیسرا قول اس کے بعد نقل کیا ہے اس کو، اس کی نفی نہیں کی. البتہ یہاں پر پھر ایک چیز جو ہمیں ایک ورڈ آف کوشن دیتی ہے، وہ یہ دیتی ہے یہ والا جملہ کہ کہو کہ ان کی تعداد سے میرا رب ہی سب سے زیادہ اس بارے میں علم رکھتا ہے، اور ان کے بارے میں اگر علم ہے بھی، خدا داد علم ہے بھی، تو وہ بھی بہت تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے. تو جو اہل علم ہے بس ان سے ہی جا کے تم پوچھنا، باقی ادھر ادھر لوگوں سے اس بارے میں رائے اور فتوے نہ لینا. تو کیا یہ والا جملہ اگین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایگزیکٹ نمبر نہیں معلوم،
یا وہ والی بات ہم قبول کریں؟ اچھا، اور پیچھے جیسے ہم نے اس کو دیکھا تھا تو وہاں بھی 7 لوگ نظر آ رہے تھے ہمیں، ہے نا، ایک کہنے والا، پھر قالو جو 3 آتے ہیں ادھر، اور پھر قالو جس میں 3 آتے ہیں، تو 3+3+1 7 کا احتمال وہاں پر پیدا ہو رہا تھا، 6 سے کم کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور 6 کی تعداد کو بھی اللہ تعالیٰ نے، نہیں 6 کو تو بالکل ہی رد کر دیا، 6 سے کم کو تو بالکل ہی رد کر دیا، وہاں اس آیت میں بھی یہ انفر ہو رہا ہے اور یہاں اس بیان میں بھی، ٹھیک ہے، تو یہ تعداد جو ہے یہاں پر یعنی کہ ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں 7، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اچھا، پھر یہ جو جملہ ہے وہ لبثوا فی کہفہم، اب وہ سوال آیا کتنے، کتنے، وہ لبثوا فی کہفہم ثلاثمائۃ سنین وازدادوا تسعا، کہ اور وہ رہے اپنے غار میں ثلاثمائۃ سنین 300 سال، 300 ایئرس، وزدادو اور اس پر اور اضافہ یا ان ایڈیشن 9، یعنی 300+9، تو کتنے سال رہے غار میں؟ 309۔ ہم جی، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ اس طریقے سے بات کیوں کی گئی ہے، پتہ ہے؟ 300 وہ پہلے سوئے رہے، اور اس کے بعد جب جاگے اور وہ وہاں سے بازار وغیرہ کا سارا وہ واقعہ ہوا، اس کے بعد 9 سال اور ہم، جی، سر چلیں اس اچھا میں احتمال ہے، جی جو جی جی سر، اس میں جو تفاسیر میں ہے وہ تو اس طرح ہے کہ وہ ان کا 300 سال یعنی جو تھا کہ 300 سال تک رہے، جو جو عیسائی وغیرہ تھے یا نصرانی یہودی جو تھے، ان کا خیال تھا کہ 300 سال تک رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں 9 سال ایڈ کرنے ہیں، تو وہ شاید وہ اس میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو عیسوی لحاظ سے دیکھیں تو 300 سال بنتے ہیں، لیکن اگر لونر ایئرس دیکھیں تو ایگزیکٹ 309 سال تقریباً امام بنے علی گا، علیہ السلام نے، امام علی علیہ السلام نے امام یہ بیان اسلام کا بھی فرمایا یہ ہے۔ جی جی، کہ آپ نے تو اس فرمایا طرح تھا کہ یہ 300 سال، یعنی ایکچوئل اگر تم سولر کیلنڈر میں دیکھو تو 300 سال، جی جی اور اگر قمری کیلنڈر میں دیکھو تو 9 ایئرز ایڈ کر دو۔ ایڈ کرنے پڑیں گے، جی یہی بات تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ جی جی جی، وہی تو میں نے کہا نا کہ یہ تو اب چیزیں کافی سنی بھی ہوں گی، اسی لیے میں کہہ رہا تھا یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، 300+9، کہ اس طریقے سے کہ جو امام علی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر تم شمسی حساب سے دیکھو، اور آپ اگر دیکھیں تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ تقریباً 11 دن کا فرق پڑتا ہے قمری اور شمسی میں، تو اگر آپ 300 شمسی کی بات کریں تو اس دوران میں قمری ہو جائیں گے 11 × 300 ایئرس، تو 333، جی، ہاں 333 قریب بن جائیں گے، ہاں، تو وہ 9 سال پڑ نو جائیں گے، سال میں۔ یعنی 330 دن جو ہے، 333 دن کو آپ ڈیوائڈ کریں 11 سے، تو پھر 354 × 9 بن جاتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ ساری باتیں مکمل ہو گئیں، درست، تو اب ہم آئیں اس طرف، یا ویسے ایک اور بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہم جس کو لے سکتے ہیں، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس میں آج آپ مجھے تھوڑا پڑھائیں، کہ اسی سورہ کہف کے اندر جو سیکنڈ واقعہ ہے، ان کا جو دوسرا سوال تھا حضرت موسیٰ کا، ان کے جوان کا، اور ایک ان نون پرسن کا، کہ جس سے کچھ سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر طے کیا تھا، کسی دور دراز جگہ پہ گئے تھے، وہ کیا حضرت واقعہ خضر تھا؟ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، ہاں ایک تو لیکن، حضرت ہاں حضرت لیکن خضر قرآن علیہ میں السلام۔ نام نہیں ہے، قرآن میں نام نہیں ہے، جی، کیا کہتے ہیں، پڑھائیں گے مجھے اس کو؟ ہم؟ ہماری کیا جرت ہے سر؟ کیوں نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس واقعے میں ایک پڑھانے کا ذکر ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہاں، انہوں نے یہی کہا تھا نا کس کے ان کے پاس جاؤ جی جی جو جن کے پاس زیادہ علم ہے. پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ اس جگہ تک پہنچے، پھر مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو گئی، جی اور پھر وہ یہ سارے ایونٹس ہونا شروع ہوئے. تو یہ پورا واقعہ ہی اس میں ہے اے، جی سیکھنے کا، سیکھنے کے حوالے سے. جی تو علم تو ایک جرنی ہے، اس میں تو ہوں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپشن ہوتا ہے سیکھنے کا، لرننگ کرنے کا. ہوں، اب اس میں آپ کا کوشچن، جیسے ہم لوگ اپنے کوشچن رکھتے ہیں نا، اس سے ہوں۔ نارملی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت تو موسیٰ علیہ السلام آپ بھی بتائیں نا تھے. کہ اس میں کیا آپ جی، کیا نتائج آپ لوگ برآمد کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا نا، یہ پڑھا بھی ہوگا، کیونکہ یہ بہت واقعہ دفعہ اس سے بھائی. تو کافی ایک مسٹیریس ٹائپ کا واقعہ ہے، اور اس میں کافی ذکر بھی ہوتا ہے. تو تو آپ سب کے سے پاس اس پہلے بارے میں کیا ہیں، یعنی آؤٹ پٹس کیا ہیں، آؤٹ کمس کیا ہیں، امپریشنس کیا ہیں؟ اچھا ہے نا، تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ہم تقریباً آدھے گھنٹے. سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ظاہری دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے وہی سب کچھ نہیں ہے. اس کے پیچھے ہر چیز، ہر کام کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ہوں، اور اس امر خدا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہر کوئی نہیں جانتا ہے. ہم زیادہ تر ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو، ٹھیک. یہ تو سب سے پہلا. باقی اچھا اور نتیجہ، افراد اس بالکل بات کریں. بالکل اچھا نتیجہ ہے کہ صرف حکومت ظاہر نہیں ہے بلکہ ایک حکومت باطن بھی ہے نا؟ اور حکومت باطن کے بھی بالکل. اہلکار اور ذمہ دار خدا کی طرف سے موجود ہیں، جو ہمارے لیے ہڈن ہیں، جن کو ہم نہیں پہچانتے. اور اسی وجہ سے یہاں پر نام نہیں ہے. اور خضر کا بھی جو نام ہے نا، وہ بہت عجیب نام ہے. خضر تو سبز کو کہتے ہیں، گرین کو، ہم۔ گنبد خضرا. تو یہ نام ہے یا کیا ہے پتہ نہیں. یہ ایک اچھی بات آپ نے کی. جی ایک چیز سر اور بھی ہے جو سمجھ آتی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا بھی حضرت موسیٰ کہ تم کیسے جان سکو گے جب تم اس کے بارے میں جانتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمیوں پہ تو شریعت کے مطلب جو کچھ بھی کیا حضرت، اگر خضر ہم کہیں تو انہوں نے بظاہر شریعت کے خلاف کیا. یعنی اس لڑکے کو مار دیا ہوں، جو کہ ہوں، بظاہر جو ہوں، تھا یہ کشتی پہ سوراخ کر دیا. جی تو جی بظاہر جی تو خلاف تھا. تو وہ یعنی عام انسان تو ظاہر کے تک ہی، یعنی حضرت موسیٰ بھی ظاہر تک ہی سوچ پا رہے تھے. تو اور حضرت خضر نہیں نے اس نہیں، کو پوائنٹ یہ آؤٹ بھی کیا یہاں تھا. پلیز پلیز اس جملے کو کریکٹ کر لیجیے. سوچ پا رہے تھے کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. حضرت موسیٰ جو شریعت ان کو دی گئی تھی اس کے مطابق ایکٹ کر رہے تھے. جی جی سر، بالکل دیٹ از مور اپروپریٹ. صحیح. صحیح ہے. یہ ہم لوگ جو ہے نا، یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں ان مقامات پہ. جی سر سر یہ بات دوسرے سر میں ایک لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ امر بن معروف کر رہے تھے. جب روک رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے شریعت کے خلاف ایک کام کیا ہے. ہاں، تو وہ یہ- اس کے مطابق چل رہے تھے نا. ہاں، جو اس کے خدا نے مطابق. جس چیز پر خدا نے ان کی ماموریت رکھی تھی، جی، وہ اس کو اس کے اس کو مطابق بتائیے. تھے. جی لیکن یہ کہہ لینا کہ حضرت موسیٰ کا معیار ہی یہی تھا، مجھے اس سے شدید اختلاف ہے. نہیں. جی عامر بھائی، بات کیجیے. صحیح ہے. بس ٹھیک ہے، ایسے آپ بات کیجیے، بات کر لیں. نہیں، آپ بتائیں نا کہ اس میں آپ نے، یعنی کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ٹیک اویز کیا ہیں آپ لوگوں کے اس واقعے میں سے. سر اس میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی طرف سے ایسی چیز ہو رہی ہے جس کو ہمیں بظاہر سمجھ نہیں آ رہا، تو یعنی وہ لگ رہی ہے، لیکن اس کے اس پہ ہمیں سارٹ آف، اس پہ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے اس کی علت جاننے کی، یا اس پہ ایمان لانا ہے پھر کہ خدا کی طرف سے ہی ہے. ہاں دیکھیں، دین میں ایک جو موسٹ فنڈامنٹل ایلیمنٹ ہے وہ ٹرسٹ کا ہے. صحیح ہے. آپ ایمان میں سے اگر بھروسے کو نکال دینا تو ایمان نہیں بچے گا آپ کا. آپ غور کریں، ایمان کل معرفت تھوڑی ہے. جی معرفت تو آپ کو اس بات کو بتا رہی ہوتی ہے، یا یہ ایک اسٹرانگ انڈیکیٹر ہوتا ہے، ایک لائک پروف ہوتا ہے کہ یہ چیز درست ہے.
اس کے بعد آپ کا بھروسہ کام کرتا ہے. یعنی ہم کیا قرآن کی ہر آیت جانتے ہیں؟ ہمیں کیا قرآن کی ساری باتوں کا مطلب پتہ ہے؟ نہیں پتہ. بلکہ بعض اوقات ہم جو ہیں کچھ آیتیں پڑھ کے انسان چکونا میں بھی پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسی بات ہو گئی، یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ سب بھی ہوتا ہے. لیکن اتنی معرفت ہم نے حاصل کر لی ہے الحمدللہ کہ جس کے بعد ہمارے پاس یہ بھروسہ قائم ہو گیا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، یہ انشاءاللہ گمراہی کا راستہ دکھانے والی چیز نہیں ہے. تو ظاہر ٹرسٹ کا ایلیمنٹ کے بغیر تو ایمان نہیں رہتا. اگر ہر ایک کہے کہ جی میں سب کچھ جان کے ہی مانوں گا تو پھر وہ کسی چیز کو نہیں مانے گا، کیونکہ انسان اس زندگی میں کیا جان سکتا ہے. سر اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ آئی ہے جو میں سمجھاؤں، وہ یہ کہ ہم، جو اللہ کا ایک باطنی نظام ہے جس نے انسان کو ہمیں اپنی ہم، اس میں پروٹیکشن میں یا اس میں رکھا ہوا ہے، وہ مطلب ہماری بہتری کے لیے دیکھتا ہے، اور شاید دنیا کا اگر نقصان ہمیں مل رہا ہے ہم، وہ ہو جاتا ہے، آخرت کے نقصان پر دنیا کا نقصان کو وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے، کیونکہ تین واقعات ہیں، تین میں سے دو میں دنیاوی طور پر نقصان ہوا ہے، ہم، اور لیکن اس میں آخرت کا مطلب الٹیمیٹلی فائدہ ہوا ہے. ہم. تو ٹھیک. تو اللہ جو ہے نا ہمارے لیے آخرت کے بینیفٹ کو زیادہ دیکھتا ہے، دنیا کے بینیفٹ کو پر شاید وہ اتنا مطلب اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم اگر مومن ہم ہیں، مومن ہیں، یہ اور اگر کنڈیشن بھی ہم لگائیے. مومن ہیں تو ہماری نسل کو بھی وہ بچا کے رکھتا ہے، جی اس کے لیے صحیح. بینیفٹ رکھتا صحیح، بالکل صحیح. ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اچھا نتیجہ. جی. اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو آپ ہی کے شاید لیکچر سے میں نے سنا تھا، مجھے یاد آتا ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو ہم، قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور ہم، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بڑا ہوتا تو وہ برا انسان بنتا. ہم، لیکن شاید نتیجہ یہاں پہ یہ تھا کہ وہ جب بڑا ہوتا تو اس کی وجہ سے اس کے باپ یا ماں باپ جو ہے وہ ایسا پریشرائز کرتا ان کو کہ پھر وہ غلط کام کرتے یا معصیت کرتے. اور شاید اس ہم، کی ایک مثال حضرت جو زبیر ہے، ہم. زبیر ابن عوان، زبیر ابن عوام. ہاں، وہ دی تھی. تو ایک یہ چیز بھی مجھے یاد آ رہی جی کہ ٹھیک. یہ ایک مسکونسیپشن ہے، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، حالانکہ یہاں ہم، پہ یہ تھا. ہم. ہاں صحیح. صحیح. اور جو اپنے حساب سے مجھے ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جو آیت دکھائی ہے اس میں ہمیں ایک تشویق بھی دلائی ہے کہ ہم جو ایکشن لیتے ہیں وہ پروفاؤنڈ، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ وہ اتنا پروفاؤنڈ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے کمپیریزن نہیں ہے. یعنی ہمارے لیے تشویق یہ ہے کہ اگر ہم اس بیونڈ تھوڑا سا دیکھنا شروع کریں چیزوں کے اندر، تو ہم جو ایکشنز لیں گے وہ تھوڑا زیادہ پروفاؤنڈ ہوا کرے گا. مثلا کہ ہم کہیں سوچتے ہیں کہ یار یہاں پیسے خرچ نہ کرو کیونکہ پھر میں کیا کروں گا، کہاں سے کروں گا، لیکن ہم ائمہ تعین کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے. شاید وہ پروفاؤنڈ ایکشن ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایسی مثالیں لے لیتے ہیں تو ہم. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف ادھر تک دیکھتے ہیں، اپنے دنیاوی محدود معاملات نظر ہے تک ہماری. جی. محدود نظر ہے. تو ایک تشویق یہ ہے کہ وہاں تک پہنچو تو پھر تمہارے ایکشنز بھی پروفاؤنڈ ہو جائیں گے. ہم، جی. سر ہم، اور لیکن ایک اس اور بارے چیز میں بھی سمجھ میں آتی ہے، جی. سوری، ایک چیز یہ ہے کہ جو آیت ہے قرآن کی کہ تم ایک چیز کو اپنے لیے جو ہے وہ برا سمجھتے ہو لیکن وہ ہم، تمہارے حق میں بہتر ہے، جی. یہ اکثر ہوتا ہے. اب یہ آیت ہمیں شاید اگر سمجھ میں نہ آتی ہو تو ان واقعات سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. جیسے کشتی ہے، اگر میری کشتی ہم، ہوتی، میں وہاں پہ ہوتا ہم، اور کوئی ہم، اس کو سوراخ کرتا، میں سمجھتا یہ کیا نے خراب کر دیا، میں اس کو ہم، اپنے حق ہم، میں برا سمجھ رہا ہوتا، حالانکہ جی. وہ میرے حق میں بہتر ہوتا. تو یہاں پہ اس قرآن کی آیت کی جو ہے تفسیر ہمیں اس سے نظر آ رہی ہے. ہم، جی ٹھیک. سوری عامر بھائی. جی. سوری سوری میں آپ سے بول پڑا. سر اس میں میں جو ایک مجھے ہے کہ اس بارے میں تو یعنی غیب پہ ایک طرح سے غیب پہ ایمان لانے والی صورتحال ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے کچھ علت ہے اور کچھ الگ بہتری ہے. یہ والی چیز جو ہے نا اس کے اندر بڑی پروفاؤنڈ مطلب بڑی واضح طور پہ ور کے سامنے آتی ہے. ہاں بلکہ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بھی ہے نا تنبیہی، کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کی وجہ ہم ہیں، یہ بھی تو ایڈ کریں نا. یہ بھی تو ہے نا، یہ نہیں ہے.
جی جی بالکل یعنی جس کے صحیح. ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہڈن ہے، اس کو نہیں پتا کون کر رہا ہے سب کچھ، لیکن اس کا ریزن وہ خود ہے. صحیح بالکل صحیح. تو یہ اصل نقطہ ہے نا، جو ابھی آج بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے ایصال ثواب کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں. آپ اگر باقیات صالحات چھوڑیں گے تو پھر یہاں سے مسلسل آپ کا جو سرمایہ ہے وہ پہنچتا رہے گا، آپ کو بینیفٹ پروفٹ سب ملتا رہے گا. وجہ ہم صحیح. خود ہیں. یہ بھی تو ایک ہے، بتائیں آپ لوگ، یہ اہم نقطہ نہیں جی ہے؟ بالکل سر بالکل، بہت اہم چیز ہے یہ، بہت اہم چیز ہے. جی سر، یہ امپورٹنٹ ہے. سر اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جو یہاں تک کہ راسخون فی العلم والی جو آیت ہے جو سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے، اس میں اگر اب اہل سنت کا اگر ہم وہ دیکھیں ترجمہ، اور جو کہ مطلب عطف کے حساب سے جو موجودہ قرآن ہے اس میں تو وہ ٹھیک ہی لگتا ہے کہ راسخون فی العلم یہ ہے کہ جو کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو وہ اور خطبہ اشباح میں بھی جو ہے نا یہی ایسی بات ہے، مولا علی نے جو کہہ رہے ہیں کہ راسخون فی العلم وہی لوگ ہیں جو غیب کی پردوں میں چھپی بعض ساری چیزوں کا اجمالی طور پہ اقرار کرتے ہیں. تو یہ سر یہ ہمیں اس لیول پہ جانا ہے کہ یعنی راسخون فی العلم والی بات میں بھی اگر ہم جائیں تو یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ہمیں ایمان لانا ہے غیب کے اوپر نا. تو یہ والی چیز مجھے تھوڑی سی اس میں لگتی ہے کہ جو نہیں، کچھ ہو رہا مشکل ہے. ہے میرا خیال ہے. راسخون فی العلم کا جو ہے نا، یعنی کہ وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو قرآن لکھا ہے اس میں وقفہ دیا ہے علم اللہ کے بعد وقفہ دیا ہے. جی. تو راسخون فی العلم الگ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ وقفہ راسخون فی العلم کے بعد آئے تو چیز ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. موجودہ قرآن کے حساب سے تو اسی طرح ہی ہاں ہے، ہاں تو ہاں. ہی لگا ہوا ہے. جی تو جی. اس کے حساب سے ہاں تو جی لگتا ہے جی، وقت پر وہی تو کہہ انہوں رہا نے ہوں کہ وقت ڈالا وہ ہے. جو ہے نا کہ وہ ایک بات ہے کہ اب کیونکہ مجھے اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے ذریعے سے ہم کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا اپنے انبیاء میں سے، منتخب بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے انہیں علم غیب عطا کرتا ہے. جی جی لیکن ان حضرات کی، وہی میں نے کہا نا کہ ان تمام فضیلتوں کی بنیاد عبدیت ہے، بندگی ہے. تو یہ جتنے بھی حضرات ہیں یہ ایک بندے کی حیثیت سے بیہیو کرتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، یا وہ یعنی کم ایسے اوقات ہیں کہ جب لوگوں کے لیے اس چیز کا اظہار کیا، ورنہ ہمیشہ عبد کی حیثیت سے رہتے ہیں. سر. لیکن اس میں ایک جو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن، بحث دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن میری یہ کنفیوژن نا خطبہ اشباح پہ کے اوپر ہے. کیونکہ سر خطبہ اشباح میں جو مولا میں اس فرما رہے کو ہیں کہ دیکھوں گا. ہاں دیکھیں، جی وہ جی تو ہے پہلی چیز اقرار. اب وہاں پر عربی میں کیا ہے اصل یہ دیکھنا ہوگا. سر میرے پاس ابھی ترجمہ جو ہے اس وقت وہ مفتی جعفر حسین کا وہ ہاں یہی ہے کہ اور اس نہیں، بات کو عربی یاد دیکھنا رکھو. ہوگا. جی جی. سر اس میں سر کیجیے گا، یہ میرے ذہن میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ خطبہ ٹھیک ہے. اشباح میں جو بات ہو رہی ہے وہ ویسی ہی لگتی ہے جیسی اہل سنت مجھے بظاہر ایسی لگتی ہے، میں وہ اتنا سمجھ اس میں پا رہا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہوں. جی اقرار ڈیفینیٹلی ہے، اقرار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اقرار کرنا اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ آپ علم نہیں رکھتے. سر آگے بھی ہے نا، آگے اگرچہ ان کی تفسیر اور تفصیل نہیں جانتے، اور یہی اقرار انہیں غیب میں پڑے ہوئے پردوں میں گھسنے سے بے نیاز کر دیتا ہے. یہ خطبہ اشباح کے جملے ہیں. تو میں غیب اس کے میں سے کچھ پہلو ایسے ہیں نا جو سوائے خدا کے کسی کے علم میں نہیں. بہرحال چلیں. اور جی کوئی بات، اور کوئی بات. یہاں جو ایک بات کہی کہ جو تینوں ایونٹ ہوئے اس کی مطلب ریزن ہم خود ہیں. تو یہ ایک بات صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ ٹریگر ہم نے کیا، لیکن ایسے میں ہی سوچ رہا ہوں کہ ہر خیر جو ہے وہ جو کچھ اچھا ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہو. جو مطلب جو میرے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ میں خود اس کا ذمہ دار ہوں. میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جس کا وہ ہے. تو یہاں جو تینوں صحیح کام ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ایک خیر اچھا کے بھی سلوک ہوا محرک آپ ہی ہوتے ہیں. جی. ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ فضل کے ساتھ ہے. ہاں، یعنی توفیق خدا اور وہ فضل. وہ فضل کے ساتھ ہے. جی. تو یہاں تو اسٹارٹنگ پوائنٹ تو خدا ہی ہوا نا. جب تک خدا نہیں چاہے گا کسی کے ساتھ ظاہر اچھا نہیں ہو ظاہر سکتا. اس میں کیا شک ہے، یہ پورا نظام صحیح. خدا کے تحت ہو رہا ہے نا سارا. تو انہوں نے بتائی یہ کہ میں نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیا. آخر میں نہیں بتایا انہوں ہوں. نے حضرت موسیٰ کو کہ میں نے اپنے اتھارٹی پہ کچھ بھی نہیں کیا، نہیں کیا. جو کچھ ہے وہ تیرے رب کی طرف سے.
یعنی ہمارا بھی کنٹریبیوشن اس میں ہوتا ضرور ہے، لیکن میجر تو آپ کا ہوتا مین ہے کنٹریبیوشن آپ ہی کا ہے. ہم، آپ اس خیر میں بات بھی. کی وجہ بنتے ہیں کہ نظام خدا آپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرے. میں، آپ، ہم سب خود وجہ بنتے ہیں اس چیز کی کہ ہمارے ساتھ کس طریقے کی ڈیلنگ ہو. یہ کسی حد تک کلیئر ابھی نہیں ہو رہا ہے کہ جیسے ہم اسٹارٹ سے لیتے ہیں، ہم، کچھ بھی نہیں ہے ابھی، میرا کوئی ایکشن نہیں ہے، اور اب میرا پہلا ایکشن جو ہوگا اس کو کون ٹریگر کرے گا کہ وہ صحیح ہونا ہے یا غلط ہونا ہے؟ آپ کے توفیق کے نفس کی خدا. حالت ہے نا، آپ کے نفس کی حالت ہے نا. اچھا. ابھی چلیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی. اور کوئی بیان صحیح. فرمائے ہماری بہنوں میں سے کوئی کچھ کہیں. یہ واقعہ نہیں سنا ہوا آپ لوگوں نے پہلے اس کی تفسیر و تشریح؟ سر واقعہ تو سنا ہے، لیکن اس کے جو آپ پوائنٹس کہہ رہے ہیں، جیسے ابھی سب بھائیوں نے وہ بیان کر دیے ہیں کہ جو ہے وہ ہم ہم، جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہری طور پر ہم ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن خدا اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ رکھتا ہے. ہم. اور ہم جو ہے وہ خدا کی مصلحتوں کو نہیں جان سکتے، ہمارا یہ عقل محدود ہے. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ ابھی اس کی تفسیر تو نہیں ہے، اور ویسے میرا خیال ہے کہ میں 2-3 دفعہ اس کی تفسیر کر چکا ہوں. آپ کو ویسے ویب سائٹ وغیرہ پہ ملے گی، اور شاید آپ میں سے کسی نے سنی بھی ہو. اس میں دیکھیں ایک نقطہ کہ حضرت موسیٰ جب گئے اور ان کا بہت ہی عجیب و غریب قسم طریقے سے انہوں نے اس جگہ کو پہچانا جہاں پر ان کے کھانے کی مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ سب چیزیں. تو اس جگہ تک جب وہ پہنچے، فوجدا، یعنی ان دونوں نے پایا، عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. ٹھیک. اچھا، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کا شکریہ ادا کر دوں پڑھانے کا. ٹھیک. اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. سر اب یہ تو آپ اس شرمندہ کریں سر ہمیں. نہیں، کوئی شرمندگی کی بات نہیں. اس میں عباد دینا، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی. فقط اور فقط عبد خدا ہونا. اب آپ نام کچھ بھی یاد کرتے رہیں، لیکن خدا نے جو اس انسان کی کوالیفیکیشن کے جس کی تلاش میں موسیٰ تھے، صرف ایک ورڈ بیان کیا ہے. کیا ہے وہ کون تھا؟ ہمارے ہمارے بندوں میں سے ایک عبد، ہمارے عباد میں سے ایک عبد. تو انسان کے، یعنی کہ وہ لوگ، اب آپ یہاں پر ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو خدا کی باطنی حکومت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ بندے ہیں، عباد ہیں جو خدا کی طرف سے منظور شدہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ مین کوالیفیکیشن ہے اور کچھ نہیں ہے. اور پھر اس بندے کی کوالٹی کیا تھی؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی بارگاہ سے، اندہ کا مطلب تو آپ کے ذہن میں ہے نا، یعنی ان دا پریزنس آف اللہ، جو چیز خدا کی پریزنس میں ہو، اپنی بارگاہ سے رحمت دی تھی. دنیا کی نعمتوں میں سے رحمت نہیں دی تھی. دنیا کی نعمتیں بھی رحمت کی ایک شکل ہے، آسمانی ملکوتی نعمتیں بھی رحمت کی ایک شکل ہے. نہیں، اس کی رحمت یعنی اس کی ضرورت کو پوری کرنے والا رزق کہاں سے آ رہا تھا؟ من عندنا. یہ اس کی خصوصیت تھی اس بندے کی. اور وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، یہاں سے ہمارے پاس کون سی ٹرم آتی ہے؟ علم لدنی. علم لدنی، یعنی وہ علم جو بارگاہ میں موجود ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. جو میں نے مثال آپ کو پہلے دی تھی کہ آپ اگر سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس بنا پر ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے پورا اطراف روشن ہو جاتا ہے، یہ علم لدنی کی ایک مثال ہے. کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ جی سامنے کیا ہے، یہ درخت ہے، کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے، یہ ناریل کا درخت ہے. آپ سے کہیں واہ بھائی، آپ کو تو اتنی باتیں پتہ ہیں، آپ تو سارے درختوں میں ڈفرینس بھی پیدا کر رہے ہیں، یہ سب کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ تو آپ کہیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا کمال ہے. ابھی اگر یہاں رات کا اندھیرا طاری ہو جائے تو مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ کون سا درخت ہے. صحیح بات ہے نا؟
صحیح. تو یہ علم بالکل لدنی، درست. یہ علم لدنی ہے، یعنی وہ علم جو بارگاہ میں موجود اور حاضر ہونے کی وجہ سے آپ کو عطا ہو جاتا ہے، آپ عالم ہو جاتے ہیں بغیر کسی سیکھے ہوئے. تو یہ دو چیزیں اس عبد کے پاس تھیں، رحمت جو عند اللہ آ رہی تھی اور علم جو لد اللہ نصیب ہو رہا تھا. ٹھیک، یہاں سے جیسے وہی میں آپ لوگوں کو بار بار ایک چیز یاد دلاتا ہوں کہ قرآن کریم ہمیشہ کیا کرتا ہے، ہر بندے کے، ہر انسان کے معیار اور کوالٹی کو ضرور واضح کرتا ہے، جیسے اصحاب کہف کے معیار کو واضح کیا ہے نا. بالکل کیا شروع میں. ٹھیک ٹھیک. تو اب یہاں سے اب ہمیں نہیں پتا ان کا نام کیا ہے، کیا نہیں تھا، کہاں کے رہنے والے تھے، کدھر تھے، یا سرزمین کون تھی، کہاں تھی، نتھنگ. یہ اس کی کوالٹی ہے. اچھا، اگلا جو آیت ہے یہ بھی بڑی تھاٹ پرووکنگ ہے. قال لہو موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ یہ کون کہہ رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہے؟ نبی اولو العزم، آسن. بالکل. جو، اور صرف نبی اولو العزم جو ابھی ابھی فرعون کو غرق کر کے آیا ادھر. یعنی اگر آپ ویسے کسی انسان کو دیکھیں، سوچیں کہ جس کے یہ اتنا کریڈنشلز ہوں، جن کریڈنشلز کو دماغ لے کر آسمان پہ حضرت ہوگا. موسیٰ آ رہے تھے، تو پتہ نہیں دماغ کہاں ہوگا. ہاں. اور آ کے کس قدر عاجزی سے ان کے سامنے کہہ لیں کہ زانو ادب طے کر رہے ہیں. تو یہ کس کا ادب ہے کہ اگر تم کسی کے سامنے جاؤ علم حاصل کرنے تو اس ادب کے ساتھ جاؤ. کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ کیا پرمیشن ہے کہ آپ کے پیچھے چلوں؟ کس لیے آپ کی اتباع کروں؟ کہ جو کچھ آپ کو علم دیا گیا ہے، علمتا پیسو ہے، کہ جو کچھ علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ علم دے دیں. یعنی علم کی تعریف اگر آپ ریکال کریں، حقائق کا روشن ہونا، تو یعنی جو حقائق آپ کے لیے روشن کر دیے گئے ہیں ان میں سے کچھ آپ میرے لیے بھی روشن کر دیں. رشدہ. اور علم کا جب بھی آپ علم طلب کریں، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رشد. رشد. وہ علم بیکار ہے جو آپ کو رشد عطا نہ کرے. ٹھیک، رشد کا معنی ذہن میں موجود ہے نا؟ ہم، نفس میں گروتھ. یعنی آپ کی گروتھ ٹورڈز یور ڈیسٹینی، ڈیسٹنی. آپ کے سیلف میں گروتھ، آپ کے ہدف اور آپ کے مقصد کی طرف. تو یہاں سے ہم کو یہ ادب علمی سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہوتا ہے. اور یعنی حضرت موسیٰ کے پاس ایسی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے کہ میں کون ہوں. میں اگر ان کے پاس بھیجا گیا ہوں علم کے لیے، تو علم کا تقاضا یہ ہے، طالب علمی اس کو کہتے ہیں، اور علم کا مقصد ہے رشد. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد وہ باتیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے، انہوں نے کہا. یہاں پر ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اب ہمارے اس کے لیے، سبق کے لیے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ قَالَ سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، کہ آپ مجھے پائیں گے عنقریب انشاءاللہ صابرًا. تو یہاں پر میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو حقیقت زندگی ہوتی ہے نا، اس کے مقابلے میں انشاءاللہ کام نہیں کرتی، فیل ہو جاتی ہے. وہ جو بھی عبد خدا تھا اس نے کہا تھا کہ آپ میری معیت میں صبر نہیں کر سکتے، استطاعت ہی نہیں رکھتے. کیوں استطاعت نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ جس کا احاطہ، جس کی خبر کا احاطہ آپ نہ کریں اس پر آپ صبر نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا بیان کیا؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے بغیر کیا بیان کیا؟ قانون حیات. رول. قانون حیات. ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ادب کے ساتھ جواب دیا انشاءاللہ کر لوں گا. کس کی بات صحیح ثابت ہوئی؟ انشاءاللہ صحیح ثابت ہوا یا قانون صحیح ثابت ہوا؟ قانون.
یہ پانی بھی ایک کی ہمارے بات. لیے بہت بڑا نقطہ ہے. اتنا انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں کیا کریں، کچھ نہیں ملتا اس سے. اصل میں نظام خدا کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو پریپیئر کریں، ترتیب دیں، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا. ٹھیک. حضرت موسیٰ جیسے انسان کی انشاءاللہ نہیں چلی نا، وہ بات صحیح ثابت ہوئی جو انہوں نے کہی تھی. یہ ایک نقطہ. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد وہی ہے کہ وہ سفینے میں سوار ہوئے اور پھر اس کو خرا کہا، اس کو پھاڑ دیا، سوراخ نہیں، پھاڑ دیا اس کو کسی جگہ سے، بریک کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بہت ہی ناگوار کام انجام دیا ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ استطاعت نہیں رکھتے میری معیت میں صبر کی. حضرت موسیٰ نے عذر کیا، پھر آگے چلے. اذا لقی غلاما، ایک غلام، ایک لڑکا ملا، اس کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا آپ نے ایک نفس زکیہ کو، یعنی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا. آپ نے ایک بڑا ایسا کام کیا جو منکر. ٹھیک ہے، واقعات آپ کو پتہ ہے. ہم وہاں پر پہنچتے ہیں کہ اب آخر میں تیسری دفعہ جو تھا، اب انہوں نے کہا حاذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے. سأنبئک بتأویل، میں عنقریب آپ کو بتا دیتا ہوں تأویل. تأویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تأویل means what؟ حقیقت، حقیقت. حقیقت سے اول ظاہر ہونا خارج میں. جی. جو ہم یہاں اس ظاہری دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی جو عالم ملکوت میں حقیقت ہے اس کو ریویل کر دینا. دیکھیں اس کا جو ہے نا ویسے میننگ کافی سمپل ہے. وہ ہے اول کہ سے ہے. تأویل اور اول سے ہے. اول یعنی ایک چیز جو اول میں یا اوریجن جو ہوتا ہے نا کسی چیز کا، وہاں تک اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ نے اس شے کی تأویل کو پا لیا. سمجھ گئے؟ یہ نہیں جیسے مثال کے طور پر کہ جی ہمارے جی. سامنے جو ہے ایک انسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو انویسٹیگیٹر کیا کرتے ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں کہ جی حقیقت کی تہ تک پہنچنا. تو حقیقت کی تہ تک پہنچنا کیا ہوتا ہے کہ اول شروع کہاں سے ہوا تھا. کہ مثال کے طور پر ڈرائیور کا پیر جو ہے وہ بریک کے بجائے ایکسلریٹر پہ پڑ گیا تھا، یا ڈرائیور کو اونگ آ گئی تھی، کیا تھا. تو اول تک پہنچنا تعویل ہے. صحیح. سأنبئک بتأویل، میں اس کی تعویل بتا دیتا ہوں کہ اوریجن کیا ہے ان ساری باتوں کا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ مساکین کیا ریزن بن رہا ہے ان کی مدد کرنے کا؟ وہ بتائیں. مسکین تھے. مساکین تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نظام خدا اپنے مسکین اور مجبور بندوں کے مفادات کی حفاظت نگہبانی کرتے. کرتا ہے، جب تک کہ وہ بے صبرے نہ ہو جائیں یا جب تک کہ وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. لیکن مسکین کو خدا پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ روتا ہی رہتا ہے. اور نعوذ باللہ اس کی اس بے صبری کی وجہ سے شیطان اس کو گناہ کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر آپ غور کیجئے، مومن کا ورڈ نہیں ہے، مسکین ہے، مساکین. یعنی نظام خدا جو ہے وہ کس کی کیئر کرتا ہے؟ مساکین کی کیئر کرتا ہے. یقین کی. ٹھیک. ان کے مفادات کی کیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ یعنی ریزن کہ وہ مساکین تھے. اور مساکین کے پاس میرٹ کیا تھی؟ یعملون فی البحر، محنت کرنے والے مسکین تھے. کسی جگہ بیٹھ کے رونے والے لوگ نہیں تھے. یعملون، عمل کرنے والے لوگ تھے. مسکین تھے لیکن عامل تھے. تو ان کی مدد بھی، غیبی مدد بھی. درست.
دوسرا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا، وہ امل غلام، اور وہ لڑکا فکانہ ابواہ مؤمنین، اس کے پیرنٹس دونوں مومن تھے. یہاں پر کیا ریزن بن رہا ہے ان کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کا یا اس میں مومن انٹروڈ ہونا. کرنے کا؟ مومن ہونا. ٹھیک. فخشینا ان یرہقہما، اور یہ وہی ہے کہ تو ہمیں یہ خشیت ہوئی، ڈر ہوا، ان یرہقہما، رہقہ کہتے ہیں سکویز کرنے کو، کہ وہ ان دونوں کو دباؤ میں ڈالے گا، پریشرائز کرے گا، طغیان و کفرا، اور ان کو طغیان اور کفر میں پھنسا دے گا یا مبتلا کرا دے گا. ظاہر ہے جب ماں باپ مثال کے طور پر بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، اولاد پر آ جاتے ہیں، تو اس قسم کی سچویشن اٹ بیکمس مور لائکلی کہ اولاد کے دباؤ میں آ کے پھر وہ غلط چیز کی طرف چلے جائیں. تو خدا نے اس سبب کو ہٹا لیا کہ جس کے ذریعے سے ان کا ایمان خراب ہو سکتا تھا. تو مومن کے لیے خدا کی نظر میں موسٹ پریشس ایسٹ کیا ہے جس کو نظام خدا ہر حال میں بچاتا ہے، چاہے اس کے لیے دنیا کیوں نہ قربان کرنی پڑے؟ ایمان. ان کا ایمان. ایمان. لیکن ہم خود اس کی قدر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں خدا میرا مال بچا لے، ایمان ایمان پھر آ جائے گا. ہم صحیح ہے. ایسا ہی ہے نا، ابھی چلا جائے تھوڑے دن کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آ جائے گا. ٹھیک. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو غیبی نظام جو میرے اور آپ کے اوپر نگہبان ہے وہ مومنین کے ساتھ ایسے. اچھا، اور اس کے بعد ایک اور راہ لطف ہے. وہ کیا ہے کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی. وَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، اور تیرے رب نے، یعنی ان کے رب نے ارادہ کیا کہ اس کا بدلہ دے گا. ایسا نہیں کہ بس بیٹا لے لیا. خیرا منہ، جو اس سے بہتر ہوگا، زکوٰۃ میں، تزکیے میں، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور صلہ رحمی میں اور تزکیے میں، پاکیزہ نفس ہونے میں اس سے بہتر ہوگا. یعنی خدا ایسا نہیں ہے کہ مومن سے دنیا میں کوئی نعمت لیتا ہے تو بدل نہیں دیتا، بدل دے گا، اس سے بہتر دے گا، اس سے عالی دے گا. ٹھیک. یہ یا بھی اصول سمجھ میں آ گیا. ہاں، یہاں اگر کچھ کوشچن کر لیں، جیسے یہاں وہ جو بچہ تھا اس کی ڈیسٹینی میں یہ کس نے لکھ دیا تھا کہ وہ آ کے پریشرائز کرے گا، اور پھر اللہ نے اس کو چینج بھی کر دیا؟ اس میں ان کے ماں باپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں تھا یا پتہ کیا؟ نہیں، اب اس کو دیکھیں، اب جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے نہیں، صحیح. وہ وہی ہے نا، رجمم بالغیب کا فائدہ نہیں ہے نا. ہم، نہیں، میں یہ سمجھنا چاہ رہا دیکھیں ہوں کہ یہاں ایک فیصلہ جس میں میرا ان کے ماں باپ کا کوئی دیکھیں کنٹریبیوشن دیکھیں ہے ہی میں نہیں. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں جی. کہ ایک ابھی ہم نے پڑھا لنعلم، صحیح. اور اس کے بعد ایونٹس ہوئے، انفولڈ ہوئے، یہ ہوا، اور وہاں پر گویا کہ خدا ایونٹس کا انتظار کر رہا ہے ایک چیز کے ظاہر ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے نا آپ کو آ کہ خدا سیکھ رہا ہے. یہ والا جو سمجھ. علم ہے یہ علم خدا کے تحت کام ہو رہا ہے، جو ما کان و ما یکون کا علم ہے. ہاں. یہ علم کا ڈفرینٹ لیول ہے. جس علم کے تحت یہ فیصلے ہو رہے ہیں یہ وہ علم نہیں ہے جو آپ کے ملک کے اندر آپریٹ کر رہا ہے، فنکشن کر رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب میں بہت پتہ نہیں میں سمجھا بھی پا رہا ہوں یا نہیں. تو تو ایک آئیڈیا ہو رہا ہے. علم خدا ہر جگہ ایک نہیں ہے. ٹھیک. یعنی جو علم ذات ہے، وہ علم ذات تو ظاہر ہے وہ تو کیا چیز ہے، لیکن جو باطنی اور ملکوتی ڈومین میں علم خداوندی جس طریقے سے فنکشن کرتا ہے وہ علم نہیں ہے جو ملک اور ظاہر میں جس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. بہت یہ سب بہت گہرائی. لطائف ہیں، یہ سب لطائف ہیں. اور وہی جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم میسج کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں تو تمام علم موجود ہے انہی آیات میں. صحیح بات. ٹھیک. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ خدا ہمیں، یعنی خدا جو ہے
ایمان ایمان کے لیے اگر کوئی چیز خطرہ بن رہی ہے تو خدا اس کو ایلیمینیٹ کرے گا، اس سے مومن کو پروٹیکٹ کرے گا، چاہے وہ اس کی کوئی ڈیئر پراپرٹی کیوں نہ ہو، اور خدا مومن کو ایسے نہیں چھوڑے گا دنیا میں بھی، بلکہ ان کو اس سے بہتر کوئی نعمت یا اس کا بدل دے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اور پھر وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور جن کے اچھا یہاں پر جو کی ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہاں پر ان بچوں کے خزانے کی حفاظت اس لیے ہو رہی تھی کہ ان کے باپ یا اجداد میں کوئی صالح انسان موجود تھا۔ تو یہاں سے کیا اصول آپ کو ملا؟ صالحیت صالحیت۔ آپ کی نسلوں کی حفاظت کرتی ہے، چاہے آپ فزیکلی موجود نہ ہو۔ ٹھیک؟ یعنی کہ آباء و اجداد کی نیکی سفر کرتی ہے ان کی جنریشن میں۔ ہاں، صالحیت نیکی کو بھی کہہ سکتے ہیں، صالحیت از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ ٹھیک ہے، جو میں بتا چکا ہوں کہ صالحیت عمل صالح کرنے سے اوپر کا مرحلہ ہے۔ یہاں پر کی ورڈ یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان سر کا باپ یا جد صالح تھا۔ تو یہ سارے اصول ہم کو سمجھ میں آ گئے، جنہیں میں اور آپ بھی اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں نا، استفادہ کر سکتے ہیں نا ان چیزوں سے۔ اور پھر انہوں نے کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اس میں میرے امر کا کوئی دخل نہیں تھا، میرے کسی کام کا دخل نہیں تھا، یہ سب کا سب کہاں سے تھا؟ یہ امر خدا ہے، یہ عالم امر ہے کہ جس کے تحت یہ ساری چیزیں انجام پا رہی تھیں۔ اور اس میں یہ بھی یہ ہے کہ کتنے جنریشن پہلے آپ کے آبا و اجداد میں صالح تھے، تو اس کا افیکٹ آئے گا، یہ ہاں، بھی نہیں یعنی آپ۔ امام علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ وہ باپ نہیں تھا بلکہ اجداد میں سے کوئی تھا جس کے بارے میں یہاں بات کی گئی ہے۔ تو صحیح، اس سے پھر ہم یہ بھی مطلب شکر ادا کر سکتے ہیں ایک لحاظ سے، یا جو بھی ہے کہ جو ہم، ہمارے زندگی میں اچھا ہوتا ہے، جو جیسے ہم، سادات ہیں فرض کیا، ہم، تو ان کی جو لائف میں اچھا ہو رہا ہے تو وہ یہ یقین رکھیں کہ اس میں ان بالکل۔ کی اس کا ٹریگر تو یہی پارٹ ہوتا ہے، ٹریگر یہی ہوتا ہے، ٹریگر یہی ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کی نیکیاں، دعائیں، صالحیت ڈیفینیٹلی۔ اور یہاں پر اب آپ کو آخر میں نا ایک دو، سوری ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، ایک دو اور مزیدار باتیں بتاؤں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے جو ایک اور پیس آف پزل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ بھیجا کیوں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت موسیٰ جو ہیں وہ خدا سے براہ راست کلام فرما رہے ہیں، انہیں آ کر ان سے آ کر اور زانو ادب طے کرنے کی اور اتنی عاجزی کا مظاہرہ کرنے کی، آپ مجھے سکھائیں اور علم دیں اور رشد دیں، کوئی سینس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک انسان ہے جو خدا سے کلام کر رہا ہے، انہیں کسی اور سے جا کے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور حضرت موسیٰ کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ کے لیول کے لیسنز نہیں ہیں جو میں نے اور آپ نے بات کی ہے۔ ہم؟ نہیں، بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے ہو۔ تو پھر کیوں بھیجا ان کو وہاں پہ؟ یہ پھر یہ جن کو سنایا جا رہا ہے ہم، یعنی ہم تک یہ آیت پہنچائی گئی دیکھیں ہے میں تو ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جی۔ اور اس سے جو ہے نا خدا کی ایک بڑی بہت ہی عجیب پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف ایکسٹرا آرڈینری لائف تھی، ہے نا، یعنی کہ ایسی کوئی زندگی نہیں ہے، ایون تاریخ انبیاء میں بھی ایسی کوئی زندگی نہیں ہے، ان میچڈ ہے حضرت موسیٰ کی زندگی، کوئی دوسرا پیغمبر اس طریقے سے نہیں ہے جس نے زندگی گزاری ہو، بہت ہی غیر معمولی حالات بھی تھے، اس قوم کے مسائل تھے، وہ تھا۔ تو وہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بوجھ ہوں گی اس سارے ایپیسوڈ کے ختم ہونے کے بعد۔ وہ کیا ہیں؟
میری پرورش ظالم کے محل میں کیوں ہوئی؟ ہے نا، حضرت موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی، کہاں پروان چڑھے؟ فرعون کے محل میں نا. محل میں فرعون پہ، صحیح بات، ٹھیک. ایک بہت اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا واقعہ کہ جب انہوں نے ایک وہ بندہ تھا قبطی اور جو اس سے لڑ رہا تھا ان کے شیعہ سے، اور اس کو ایک مکہ مارا، جو ہم نے بات کی تھی کہ ایک مکے سے کوئی نہیں مرتا لیکن وہ مر گیا. ہوں ٹھیک. تو اب آپ اس چیز کو سوچیں، اب آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعات حضرت موسیٰ کی زندگی کی ان چیزوں سے کرسپونڈ کر رہے ہیں. اوکے، یعنی جب اس کشتی کو عیبدار بنایا گیا تو ان کو یہ میسج مل رہا ہے کہ دیکھو کچھ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بعض اوقات ان کو عیبدار بنا دیا جاتا ہے، اس میں کوئی کیا خرابی بات، نہیں ہے. بہت زبردست. ہوں اور وہ جو ہر قتل ہونے والا نفس زکیہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا نفس جو خود زکی تھا نا، ہوں تو وہ وہاں بھی ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے قلب کے آئینے میں دوسرے کو دیکھتا ہے نا. جو گھٹیا شخص ہے اسے ساری دنیا گھٹیا اور فراڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جو دیانتدار اور سچا انسان ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی سچا سمجھتا ہے. یہ بات ہے یا نہیں؟ صحیح. آئینہ. تو خدا نے اس چیز کو دکھایا کہ دیکھو ہر قتل ہونے والا ایسا نہیں ہوتا. ابھی اس نے ظاہراً گناہ نہیں کیا ہے، لیکن اس کی ذات سے ایک فساد وابستہ ہے اور ہوگا، تو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ قتل کر دیا جائے. تو وہ کوئی یعنی کہ جو یہ میری ایک چھوٹی سی تھیسس ہے کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا کہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ چیز ہو. تو یعنی ان واقعات کے ذریعے سے، اور تیسرا ریزن آپ لوگ خود ڈھونڈیے گا کہ تیسرا ریزن کیا ہے، ملتا ہے یا نہیں ملتا تیسرے واقعے کا ریزن. جو دیوار کھڑی کی. ہوں یعنی ظاہراً اس سے بھی کرسپونڈنگ ایک واقعہ ہے. ٹھیک. لیکن وہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم سوچیں کہ جو بطور پھانس چبا ہوا ہو، لیکن وہ ایک ریمائنڈر سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان پر اس عبد خدا کے بارے میں انہوں نے حضرت موسیٰ نے یہ اعتراض کیا کہ آپ جو ہے نا اس کے بدلے میں کچھ لے لیتے، کوئی اجرت لے لیتے. ٹھیک. یہی کہا تھا نا ہوں کہ آپ نے دیوار بنا دی، انہوں نے تو ہمیں دن بھر کھانا بھی نہیں دیا، کھانا بھی پوچھا نہیں بھی دیا. نہیں، اس کو کوئی اجرت لے لیتے. تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں بھی ایسا ایک واقعہ ہے کہ جب وہ خود انتہائی محتاج تھے اور اس حالت میں انہوں نے بغیر اجرت کے ان دو لڑکیوں کو پانی پلایا تھا، ہوں ہے نا، ان کے ان کے جانوروں کو. ریوڑ کو، جانوروں. ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ یہ تین واقعات جو ہوئے ہیں نا، یہ تین حضرت موسیٰ کی زندگی کے تین واقعات سے کرسپونڈ کر رہے ہیں. اور وہاں پر کوئی ایسی چیز تھی، دو تو ہمیں بالکل واضح طور سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چبھن ہے. تو وہ جو میں نے جیسے آپ لوگوں کو حضرت مریم کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ جب حضرت مریم کا یہ جملہ تھا کہ کاش میں بھولی بسری ہوتی، میں مر گئی ہوتی، میں نے یہ دن نہ دیکھا ہوتا، تو رحمت خداوندی نے آگے بڑھ کے گود میں لے لیا کہ نیچے سے ندا آئی، نیچے سے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. تو اس طریقے سے خدا جو ہے نا ان سے ڈیل کرتا ہے. اب یہ میری ایک وہ ہے، اب آپ اس کو قبول کریں نہیں کریں، کہ یہ جو ریزن ہے کہ کیوں کیوں بھیجا گیا، اور یہ تین واقعات اسپیسیفکلی کیا بتا رہے ہیں. اس میں خود حضرت موسیٰ کے لیے کیا ہے؟ کیا حضرت موسیٰ کا یہ معیار ہے کہ جو میں اور آپ سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں کہ اگر صالحیت ہوگی تو نسل میں خدا کی برکتیں آئیں گی؟ کیا حضرت موسیٰ کو یہ لیسن مل رہا ہے؟ ٹھیک. تو اس لحاظ سے نا یہ واقعہ بڑی حیرت انگیز ہے اور ایک لحاظ سے کرپٹیکل ہے، جس میں آپ کو جو ہے نا ہر جگہ پر آپ کو چیزیں کھولنی پڑتی ہیں.
तो बहुत ही नया डायमेंशन आपने बता दिया, तो बेहतरीन। यानी हज़रत मूसा के लिए अलग पैगामात हैं और हमारे लिए अलग पैगामात हैं इस वाक़ये में। हर जगह ऐसे ही होता है। हजरत मूसा के वाक़े में तूर पर जब गए थे, आप याद करें, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरौन की तरफ कि बेशक वो ताग़ी हो गया है, लेनोरिया का मिन आयातिना अल कुबरा। फ़िरौन को ख़त्म करना मूसा का ऑब्जेक्टिव नहीं है। मूसा का ऑब्जेक्टिव इस सफ़र में खुदा की बुजुर्ग आयतों का मुशाहिदा है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। करबला में हम क्या समझते हैं कि हम जो हैं बच्चों जैसी बातें करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो ऑब्जेक्टिव लेके गए हैं कि जो एक नॉर्मल मुसलमान और मोमिन का ऑब्जेक्टिव है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऑब्जेक्टिव लिक़ा अल्लाह का कमाल है। बाकी चीज़ें दूसरी हमारे उसमें हैं कि हाँ जी, जुल्म के खिलाफ अगर मुजाहिदा है या कुर्बानी है और शहादत है। इमाम हुसैन तो उस जगह पर है कि फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इमाम हुसैन का मकसद तो वो है। तो हर जगह ऐसा ही होता है। आपका जो मेयार है उसके मुताबिक आपका मकसद और डेस्टिनी तय होती है। तो ये एक कुछ चीज़ें थी कि मैंने कहा कि चलें इस पर ही बात कर लेते हैं आज। इंशाअल्लाह हज़रत शुएब पर अगली दफ़ा से शुरू करेंगे। लेकिन अगली दफ़ा जो है ना वो फिर आ जाएगा उसमें आपके 19, 20, 21 में आ जाएगा मेरा ख्याल है। तो आप बताइए मुझे, अगली दफ़ा इंशाल्लाह 20 20 रमज़ान होगी, 20 होगी या 21 होगी? 21 होगी। 21 को तो आप लोग नहीं आ पाएंगे मेरा ख्याल है। 21 को जी सर, हो इसको संडे, किसको संडे? हो सकते भी हैं। 21 संडे को है, अच्छा 20 है फिर। हाँ 20 है आज सैटरडे, 20 रमज़ान। तो 20 रमजान को तो हो सकती है। हो सकता है, ठीक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सर अगली दफा अगर थोड़ा सा टाइम, इसके तीसरा वाकया जो ना जुल्करनैन का, उसको पे थोड़ा नहीं उस डिस्कस कर पर ले, इतना क्योंकि वो बिल्कुल समझ नहीं आई वाली बात है नहीं, उसमें, वो बहुत सही। वो बहुत ज़्यादा एक लिहाज से तिलस्माती है। उसका कोई, देखो, वो नहीं बिल्कुल पता समझ हमें, नहीं आया। नहीं नहीं पता, वाकई नहीं पता। ये वाकया तो बहुत खूबसूरत है। ये एक मिस्ट्री है ना, ये जो मूसा और अब्द खुदा वाला वाकया है ना, ये मिस्ट्री है। इसको आप इसकी परतें हटा सकते हैं ना। वो उसके बयानात अजीब हैं, यानी कि वो एक मिस्ट्री है इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, जिसका हमें नहीं समझ जी। ही नहीं आता कि क्या है। कि जहाँ पर सूरज एक कीचड़ जैसी दलदली जगह में गुरूब हो रहा था, और ये था क्या मतलब है इन सब बातों का। कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर हमारे, जो जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे मेटलर्जी के सर जो थे ना, वो ये सुनाते थे हमें। कहते थे कि ये जो है ना, ये मेटलर्जी की एक बेहतरीन टेक्निक है जो यहाँ पर बयान की गई। तो वो मैं आपको सुना सकता हूँ कि जो उन्होंने दीवार बनाई थी, कि उसमें ब्रॉन्ज लाओ और उसके अंदर लोहा, उसको पिघलाओ और उसको, तो वही आयतें हमें ज़रूर सुनाते थे तब वो आए थे तो फिर भी समझ में आ जाती है कि कि भाई बात बनाती है, मेटलर्जी उस पर कैसे अप्लाई हो रही है। उस पे किसने अप्लाई किया है। लेकिन जी। वो पूरे वाकयात को हम्म। काफी बहुत समझ में अजीब है, दिया, बहुत अजीब है। बहुत और ये अजीब। जुल्करनैन थे कौन, पता नहीं। हाँ, कुछ ये लोग भी बहुत कहते हैं बड़ी है कि कि थे कौन। अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करते हैं। नहीं, अच्छा जुल्करनैन जो है ना, ये भी कोई नाम नहीं है। ये नाम नहीं है सर, ये भी ये कोई भी नाम नाम नहीं है। नहीं है। नाम दो सिफत। सींगों वाला। जी। खिज़र भी कोई नाम नहीं है। हिज्ब भी काम नहीं है। तो ये बहरहाल नाम क्यों मालूम है फिर? या तो हदीसों या रिवायतों में आए होंगे, वाकयात में, उसमें। जी। लेकिन आजकल इस पे काफी बातें हो रही हैं इसके, लोग जो है काफी अपनी अपनी राय देते हैं जुल्करनैन के हवाले से, जो है वो हाँ, आजकल ये हॉट टॉपिक है कह सकते हैं।
تو بہتر ہے کہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں جتنا تو کوشش کریں اگر آج کل جو ہے نا وہ نیکسٹ ٹائم. ساحل عظیم جو ہے وہ ہاں ڈائمینشن باتیں بہت کرنے لگے وہی ہیں، وہی کسی اور ڈائمینشن میں چلے گئے ادھر ادھر، تو وہ بھی ویسے پورٹلز سننا کھولنا. چاہیے پورٹلس کی، وہ سننا چاہیے وہاں سے بھی. میں یہ کہتا ہوں تو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس پہ کوئی احتمال نہیں، کوئی ایسی بات ہے، اس وہ پہ کوئی یقینی آنسر نہیں دے ہے. پاتے، وہ بس ایک بات کر کے گھماتے رہتے ہیں، کوئی ڈیفینیٹ جگہ پہ نہیں پہنچا ہے. نہیں وہ یہی ہے نا، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں مقرر ہوں، خطیب ہوں، اب مجھے اپنی بات کو وہ کرنے کے لیے نئے نئے چٹکلے تو چاہیے نا. تو بہت ساری جگہوں پر گفتگو اس سینس میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، جیسے یعنی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ مجھے بعض اوقات کافی مطلب ہنسی سی بھی آتی ہے. اب ایون میرا خیال ہے اشفاق احمد کا ایک ڈرامہ تھا جو مشہور ہوا ہے، آئی تھنک من چلے گا سودا. اشفاق احمد کافی وہ صوفی وہ رکھتے تھے نا. اب جی اس جی. میں جی انہوں نے ہاں. اپنے کسی کیریکٹر سے وہ کوانٹم میکینکس پہ کچھ جملے کہلوائے ہیں. اب وہ مطلب ایک اچھا خاصا مذاق ہے وہ. صحیح. تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کے پاس یا تو واقعاً علم ہو یا وہ کہے کہ یہ احتمال ہے. اور احتمال کی کے لیے بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے. احتمال کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کا جو دل چاہ بول دیا آپ نے. اس کے بھی کوئی سر پیر ملنا چاہیے. تو بہرحال ہمارے پاکستان میں تو یہی سب ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ آج آپ لوگوں کا سورہ کافی ٹائم لیا. انشاءاللہ. نہیں نہیں، بہت شکریہ. بس یہ سورہ کہف اوور آل جو ہے نا ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سورہ ہے آج کل کے بھی حساب ہوں سے. اس کو جیسے بھی وہ عامر بھائی بھی کہہ رہے تھے، تو اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو دجال آئے گا اس کے حوالے سے یہ پڑھنے کی بھی ان کے یہاں اس کی تاکید ہے جمعے کو. تو کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کافی ایسی انفارمیشن ملے گی جس کے ذریعے سے پھر آپ آنے والے فتنوں سے ہوں. بچ بھی سکیں گے. اور یعنی کافی زیادہ ہائی تو لائٹڈ ہے دیکھیں یہ ابھی سورہ جو ہم کہف. نے ہم نے جو دو واقعات پڑھے، جی لیکن بنیادی طور سے دیکھیں، میں آپ کو سوری ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں ہم جو ہے نا جس انفارمیشن کو ڈھونڈتے ہیں نا وہ جادوئی ہوتی ہے، دھماکہ خیز، سنسنی خیز، تھرلنگ، کہ بس لیکن زمین کھل جائے اور اس میں سے کوئی نکل آئے یا آسمان سے کوئی ٹپک پڑے. خدا ہم صحیح کو کہہ رہے ہیں. ہمیشہ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہر نالج تمہارے اندر اور نیچر میں ایمبیڈڈ ہے. صحیح. وہ لینے والے ہم بنتے نہیں ہیں. عقل استعمال آپ دیکھیں، دنیا میں انسانیت نے جتنی ترقی کی ہے، کیا دھماکہ خیز چیزوں کے ذریعے سے انسان کا علم آگے بڑھا ہے؟ یا وہی موسٹ پین فنڈامنٹل. پین اسٹیکنگ، مطلب محنت، دقت، غور و فکر کرنا، چیزوں کی پرتیں کھولنا. جیسے میں آج کل ایک میکس پلانک کی ایک بک پڑھ رہا ہوں، بہت ہی زیادہ مجھے مزہ آ رہا ہے. یعنی کہ واقعی میکس پلانک ایک بہت ہی شاندار سائنٹسٹ میں بہت اعلیٰ مقام ہے اس کا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں نے مطلب مراحل کو طے کیا ہے، کرایا ہے، یہ صدیوں والی چیزیں ہوتی ہیں، صدیوں پر محیط ہوتی ہیں، اور وہیں سے ہی ساری ترقی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمیں نا اور ممبروں سے بیٹھ کے یا ڈائس پہ جا کے بس خالی قوم کو ہیجان میں مبتلا کر دو، بس کسی نہ کسی طریقے سے نا ہر مقرر کی یہی کوشش ہے. اس سے کچھ نہیں بنتا، زندگی ایسے نہیں چلتی، علم ایسے آگے نہیں بڑھتا. آپ کے سامنے مثال موجود ہے، درخت کیسے اگتا ہے، نطفہ کیسے انسان بنتا ہے، تخم کیسے مرغ اور پرندہ بنتا ہے. یہ نظام زندگی ہے. تو لیکن اس پر آنے کو ہم تیار ہی نہیں ہیں. ایک بات جو مطلب سب چھوٹی سی کہ سورہ کہف اور دجال کا جو سب سے بنیادی مطلب اس سے بچنے کے لیے جو اس کو پڑھنے کا سب سے بنیادی سینس بنتا ہے، مطلب میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک جملہ ہے، اعتزلوا وما یعبدون من دون اللہ. یہ جو ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی یہ جو جن کو یہ سب جو لوگ ہیں اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو چھوڑ دو اور اس سے اپنا ہاتھ ہٹا لو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ وہ بنیادی جملہ ہے کہ جو بھی دجال کی فارم ہوگی جو ریسورسز کنٹرول کرے گا، وہ ہمیں یہی پرنسپل وہاں پہ چلے گا، بھلے ہم وہ نشانیاں اس طرح سے سمجھ بھی پائیں جو ڈیٹیل جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں ذوالقرنین کی ہے نہیں، کہ اور وہ اصحاب کر پائیں کہف نہ کے کر واقعے پائیں. میں، اصحاب کہف کا واقعہ جی ہے نا، اعتزلوا، وہاں بھی تو ہے.
हाँ भाई, इसी की बात कर रहा हूँ ना हाँ कि कि ये है। आप और आप फिर अगर लड़ नहीं सकते तो भाई ठीक है, अपना रास्ता बनाओ। अच्छा, और फिर यही लफ्ज जो है ना, फिर सूरह मरियम बाद में शुरू इसी से हो रही है कि मसलन सारे वो वाकयात जहाँ पे ज़ाहिरी कॉजेज अवेलेबल नहीं थे किसी वाक़े के होने के सारे, और उसमें हजरत इब्राहिम को यही इंस्ट्रक्शन दी जा रही कि जब उन्होंने ये कर लिया, यानी ये यही ये अज़ला, उन्होंने कर लिया अज़ल, यानी उसके अपने नतीजे जो में उनके, हाँ इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक मिले। जी जी जी, तो उनकी नस्ल की जो है वो उसमें नमू और कंटिन्यूएशन हुई। हम्म और दोनों यही कॉमन उसकी थीम दोनों सूरों की मिला के देखें तो बनती है कि ये जो जाहिरी असबाब के पीछे जाके इससे बेनिफिट लेने के बजाय तुम प्रिंसिपल पे खड़े हो, तो तुम्हारे लिए रास्ते जो है ना जी वो हम खुद हम्म जो है वो बना जी देंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अफरोज भाई कह रहे थे ना इंफॉर्मेशन, तो हमारी नजर में इंफॉर्मेशन खाली अलादीन के जिन से मिलती है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली, हाँ सही। सारे मसाइल जो है ना उस चिराग से हल होते हैं, वो हम उस चिराग के या आबे हयात के उसमें ढूंढ रहे होते हैं। और खुदा ने जितने चिराग और आबे हयात हमारे इर्द गिर्द रख दिए हैं ना, और मेरी ज़ात में रख दिए हैं, उसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको हटाने में और उसको रोशन करने में मेहनत करनी मुश्किल थी। जी। पड़ती है। और ये हजरत यूसुफ की सूरह यूसुफ के आखिर में यही है कि भाई ये निशानी, लेकिन और भी इतनी निशानियां तुम्हारे इर्द गिर्द हैं लेकिन तुम उससे एराज करते हो। जी और फिर सूरह राद है अगली सूरह जिसमें ये सारी हम्म निशानियां जो हमें दिखाई हुई हैं हमारे आने पर। दुरुस्त। तो चलिए, फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह, बहुत खुदा शुक्रिया आपके रोज़ों को जमात कबूल करे। जज़ाकल्लाह। आज जज़ाकल्लाह। इजाफी जहमत की जज़ाकल्लाह खैर। माजरत। जज़ाकल्लाह नहीं, अल्लाह आपका हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया अपना। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सर। खुदा अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, खुदा शुक्रिया, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज है।